الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ سورہ معارج کی ان آیات پر کئی سالوں سے درس چل رہا ہے، مہینے نہیں اب تو کئی سال ہو گئے۔ جی آیت تو نہیں ہے، سورہ معارج پہ کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے، ہفتے نہیں سالوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی جو علامتیں بیان کی ہیں ان میں بہت ساری علامتیں شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یہ سب علامتوں کا تذکرہ ہو چکا۔ آج میں ان آیتوں پہ بات کروں گا جو آج میں نے پڑھی ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کہا کہ جو اہل جنت ہیں وہ لوگ جن کے اندر جنتی لوگوں کی صفات ہیں۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے، پیدا اس لیے کیا ہے۔ اب دیکھو انڈیا میں جہاز تباہ ہو گیا نا، تو لوگ بہت افسوس کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے، افسوسناک واقعہ ہے۔ خاندان کی فیملی کی تصویریں آ رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہائے بیچارے چلے گئے، افسوس کی بات ہے، ہم سب کو افسوس ہے، لیکن دنیا نام اسی چیز کا ہے، اس کو روکنا ممکن نہیں ہے، لہذا افسوس بھی کرو وہ تو نیچرل ہے، لیکن جو زیادہ سوچنے کی بات ہے وہ افسوس سے زیادہ یہ سوچنا کہ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے محفوظ ترین سفر جہاز کا سفر سمجھا جاتا ہے۔ انجینئرز ہوتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اوکے کی رپورٹ ہوتی ہے، پائلٹ کو چیک کیا جاتا ہے، شراب تو نہیں پی ہوئی اس نے، نشے میں تو نہیں ہے، مینٹل ہیلتھ کیسی ہے، گھر سے پٹ کے تو نہیں آ رہا کہیں، 4 شادیاں تو نہیں ہیں، جہاز ہی تباہ کر دے غم میں، یہ سب چیزیں چیک ہوتی ہیں۔ 4 شادیاں نہیں، یعنی ٹینشن چیک ہوتی ہے۔ پھر آپ کو سیٹ سے اٹھنے نہیں دیا جاتا، اتنی SOPs، اتنی حفاظت کے بعد جہاز کو اڑایا جاتا ہے، پھر بھی تباہ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو اللہ بتا دیتا ہے بھائی زندگی کی کوئی گارنٹی بولو نہیں ہے، یہ اللہ بتا رہا ہے۔ آپ کا جو گارڈ ہے نا، جو آپ نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا تھا، وہی بعض دفعہ موت کا ذریعہ بن جاتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے گارڈوں نے اڑا دیا، وہ گارڈ نہ رکھتے تو شاید بچ جاتے، رکھ کے مر گئے وہ۔ بعض دفعہ گارڈ جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے، اپنے ڈیفنس کے لیے اس نے پسٹل رکھی ہے، وہی پسٹل اس کی اپنی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آپ دیکھو ہاتھ آیا، بندوق چل گئی، خود ہی مر گئے۔ تو اتنے اسباب ہیں نا موت کے، اور یہ باہر ملکوں میں بھی ہیں۔ اچھا یورپ امریکہ میں تو نہیں، یورپ میں لوگوں کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، بڑی عمریں ہو گئی ان کی، 80 90 سال۔ امریکہ تو ہم جیسا ہی ہے۔ امریکن جب ہم امریکہ گئے نا تو ہم نے دیکھا ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی کھاپے، ان کے بھی برگر، پراٹھے تو خیر نہیں کھاتے، لیکن برگر، پیسٹریاں، اور اب پاکستانیوں نے ان کو بریانی اور نہاریوں پہ بھی لگا دیا ہے، کولڈ ڈرنک سب گورے، اتنے گول گول، بالکل یہی والا لک آ رہا ہے جو ہماری قوم کا ہے۔ تو ہمارے جیسے امریکن
لیکن یورپ میں آپ کو لگیں گے لوگ کیا ہیں؟ فٹ. جرمنی میں، فرانس میں لگتا ہے ان کی عمریں بھی 80-90. لیکن قدرت ان کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ ہول سیل کے حساب سے بندہ مارتی ہے پھر جو. ٹھیک ہے نا. یعنی جیسے کووڈ جب آیا نا، کووڈ تو ہول سیل کے حساب سے جھاڑو پھری ہے اور اتنے لوگوں کی دھڑ دھڑ موتیں ہوئی ہیں، سارے ہی نکل لیے جتنے بھی تھے نا. بڑی مینٹین رکھا ہوا تھا اپنی باڈی کو، فٹ فاٹ، سب نکل لیے. تھوڑے سے بچ گئے. جو فاصلے انہوں نے ایسے رکھے ہوئے تھے، یہاں سے 6 میٹر کے فاصلے پر قریب نہیں آنا. چھینکنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگا دی تھی، چھینکنا ہے واش روم میں جا کے چھینکو. اتنی حفاظتوں کے باوجود موت کا جو ریشو ہے، ڈیتھ ریشو، ہم سے زیادہ ان میں تھا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری عمریں بہت لمبی ہو گئی، لیکن ایک ہی دفعہ میں چلو جھاڑو پھیر دی. تو بچ نہیں سکتے میرے بھائی، یہ حادثے ہوں گے، زلزلے آئیں گے. زلزلے سے کیسے بچ لو گے؟ سائنس کتنی ہی ترقی کر لے، زلزلے سے آپ بچ نہیں سکتے. ورنہ جاپان والے زلزلہ روک لیتے، نہیں روک سکتے بھائی. سونامی کا طوفان آیا تھا، کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا. ایسے پانی، وہ سمندر پھٹا ہے اور دوبارہ جڑ گیا. زلزلہ آیا نا، اور جو پانی کی لہر آئی ہے ہزاروں لوگوں کو نگل کے لے گئی. تو بھائی ہم اسباب تو اختیار کرتے ہیں موت سے بچنے کے، ضرور اختیار کریں، لیکن موت کے اسباب اللہ نے اتنے رکھے کہ آپ نہیں بچ سکتے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ ایک نظام یہ بنایا، تم اگر سارے اسباب بھی اختیار کر لو اور نہیں مرو تو بڑھاپا رکھ دیا، اب تو تمہارا باپ بھی مرے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. اللہ کہتے ہیں جیسے جیسے عمر بڑھاتے ہیں ہم تمہیں پیچھے لے جاتے ہیں، کمزوری کی طرف لے جاتے ہیں. تبھی آپ نے جتنے بھی ڈاکٹر ہوں گے نا جو اینٹی ایجنگ نسخے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایکسرسائز کریں، یہ میڈیسن لیا کریں، یہ خوراک، تو اینٹی ایجنگ ہے، یہ آپ کے ایجنگ کے پروسیس کو کبھی بھی روکتی نہیں ہے، سلو کر دے گی. کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں ایسا علاج لے کر آیا ہوں جس سے آپ بوڑھے نہ ہو. کوئی سنا آپ نے ایسا؟ وہ کہتے ہیں بڑھاپے کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں گے، اور یہ بہت زیادہ ڈیلے نہیں ہوتا، تھوڑا سا ہی ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ کا بڑھاپا ڈیلے ہو جائے گا کہ آپ نے 60-70 میں بوڑھا ہونا تھا، اب 80 میں بوڑھے ہوں گے آپ، لیکن ہوں گے. اور 80 میں نہیں تو 90 میں مر جائیں گے، 90 میں نہیں 100 میں مر جائیں گے. بہت زیادہ ہوا 110 115، اس کے بعد کہاں جائے گا بھائی؟ تبھی تو یہ جو موت ہے نا، موت، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ نہ کبھی دولت پہ فخر کرتے ہیں، نہ کبھی شہرت کی وجہ سے چوڑے میں آتے ہیں، نہ کبھی پراپرٹی اور بینک بیلنس ان چیزوں کو دیکھ کر اتراتے ہیں. کیونکہ یہ جتنی رفتار سے دولت دولت دولت، اتنی ہی اسپیڈ سے قبر قبر قبر. صحیح ہے، قبر کی رٹ. میں جب جامع رشید سے آتا ہوں، بیچ میں چھوٹا سا قبرستان ہے، تو میں گزرتے ہوئے جب بھی میری نظر پڑتی ہے اپنے آپ کو بولتا ہوں آنا ادھر ہی ہے. چاہے 10 ملین سبسکرائبر ہو جائیں، چاہے 20 ملین، واچنگ ٹائم کتنا ہی بڑھ جائے، دنیا میں ہم ہی ہم ہو، آنا کدھر ہے؟ یہ ادھر ہی آنا ہے. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو جب آنا ادھر ہی ہے. ہم نوح علیہ السلام سے زیادہ تو زندہ رہ نہیں سکتے بھائی. 950 سال تو خالی تبلیغ کی آپ نے. عمر کتنی تھی یہ اللہ نے نہیں بتایا. بالآخر وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ یہ جب موت کو آپ 100 سال تک ڈیلے کر دو تو اس میں بھی جوانی کے دن بہت تھوڑے ہیں، اس کے بعد تو کھانسنے کا ٹائم شروع ہوگا. زندگی کی رنگینیاں، جتنی بھی دولت ہو وہ دولت آپ کے دانت بچا سکتی ہے گرنے سے، ہے بھائی؟ دولت دانت نہیں بچا سکتی. آپ آرٹیفیشل دانت رکھو گے وہ اوریجنل کی طرح نہیں ہوتے. کسی دن زور سے قہقہ لگا کے ہنسے، دانت نکل کے باہر.
ایک لطیفہ بہت پہلے سنایا کرتا تھا. ایک بوڑھا آدمی تھا, پہلے جوان تھا, سنگر تھا بہت بڑا. جب بڑھاپا آ گیا تو نکلی دانت لگا دیے. تو اب وہ جب گانا گاتا تو دانت گر جاتے ہیں. وہ بیچارہ پھر لگاتا, پھر 2-3 دفعہ جب ایسے ہوا تو کسی نے کہا انکل یہ کیسٹ بار بار چینج نہ کریں, ایک ہی کیسٹ سے گانا گاؤ. تو دانت گرنا شروع, کمر جھکنا شروع, گھٹنے جواب. تو پیسہ پیسہ, آج مسئلہ کیا ہے, موٹیویشنل اسپیکر پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہے ہیں مگر ایسے کہ آپ کو پاگل کر رہے ہیں, وہ ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہیں. پیسہ ہی سب کچھ ہے, ہم پیسہ ہی اللہ سے مانگتے ہیں. بھائی سکون مانگو اللہ سے, بعض دفعہ غربت میں سکون مل جاتا ہے. پیسہ کمانے کی کوشش ضرور کرو, سستی اللہ کو پسند نہیں ہے. ملے گا اتنا جتنا اللہ نے مقدر میں رکھا ہے. جب یہ موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں میں نے یہ کیا تو اتنا پیسہ, تم بھی کماؤ تم بھی کماؤ, یہاں تک بات ٹھیک ہے, ہم بھی مانتے ہیں کوشش کرو. لیکن یہ جو کہتے ہیں نا اس کی وجہ سے میرے پاس اتنا آ گیا لہذا تیرے پاس بھی آ جائے گا, نا 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 نا, یہ فالٹ ہے. آپ 10 بندے اپنے جیسے لے کر آؤ جنہوں نے اتنی ہی اسٹرگل کی جتنے آپ نے کی, ان میں 2 کو ملا ہوگا, 8 پکوڑے بیچ رہے ہوں گے. 8 کیا کر رہے ہوں گے, گنڈیریاں بیچ رہے ہوں گے, جھک مار رہے ہوں گے بیٹھ کے. میں ایسے تاجروں سے بھی ملا ہوں جنہوں نے انتہائی محنت کر کے کروڑپتی بنے, وہ اپنی محنت. ایک فالٹ ہوا, چاچا نے قبضہ کر لیا پورے بزنس پہ, وکیل سے مل کے پورا بزنس اپنے نام کرا لیا اور 0 پہ آ کے کھڑے ہو گئے. کیس کر رہے ہیں, چونکہ وہ پیسے اتنے کھلا چکا ہے, کیس بھی نہیں جیت رہے, ڈاکومنٹیشن بھی ہو گئی, سب کچھ. اب یہ صاحب جا رہے ہیں خودکشی کرنے کے لیے. تو خیر میرے بیان انہوں نے سنے تو خودکشی کا ارادہ شکر ہے یعنی ختم کر دیا. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, اگر وہ میرا بیان نہ سنتا جو غربت کے فضائل پر تھا, غربت کے فضائل اس سینس میں کہ اگر اللہ ہی غریب بنانے پہ راضی ہے تو اس میں بھی خوش رہو, آخرت صحیح ہونی چاہیے. سب سے پہلے کیا ہے, آخرت. کوئی بات نہیں, آپ باس کے نوکر بن کے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی قبر میں جائے گا, آپ بھی قبر میں جاؤ گے. یہ کہتے ہیں جاب نہیں کرو, ٹھیک ہے میں بھی یہی کہتا ہوں بزنس کرو, لیکن بھائی ہر ایک کر نہیں پائے گا, کیونکہ بزنس کرنے والے کو بھی ملازمین رکھنے پڑیں گے, تو کسی نہ کسی کو ملازم بننا پڑے گا, اکیلا سب کچھ تھوڑی کر لیتا ہے. تو یہ تو قرآن سے بغاوت کر رہے ہو آپ. قرآن کہہ رہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, میں نے دولت کو ایسے تقسیم کیا ہے کسی کے پاس اتنا کہ گننے میں نہ آئے اور کسی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوگی, تاکہ غریب آدمی ملازمت کرے امیر کی اور دنیا کا نظام چلتا رہے. اگر سب کے پاس پیسہ آ گیا, فیکٹریوں میں بوتلوں میں ڈھکن کون لگائے گا؟ کیا خیال ہے؟ سارے ہی سائنٹسٹ پیدا ہو گئے. یہ ماں باپ بھی کہتے ہیں نا ہر بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنانا, انجینئر بنانا ہے, بناؤ, بنے گا نہیں, کیونکہ سارے ڈاکٹر انجینئر اور کمپنیوں کے مینیجر بن گئے تو بوتلوں میں کمپنیوں میں ڈھکن کون لگائے گا بیٹھ کے؟ کچھ لوگوں کی بوتل کا کام کیا ہوتا ہے, کیا لگا رہے ہوتے ہیں ڈھکن, یہ بزنس جاب ہے ان کی. آپ کہہ سکتے ہو تو مشینیں آ گئی ہیں, تو مشین کا بٹن دبانے کے لیے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھوڑی آئے گا, وہ بھی تو کوئی ملازم ہی رکھا جائے گا نا. بہت دیکھ رہا ہوں میں یوٹیوب پہ نا آج کل ریلیں آ رہی ہیں, پیسہ کماؤ, پیسہ ہی سب کچھ ہے, ہم تو حرم میں جا کے بھی دعا مانگتے ہیں پیسہ دے دے, بس پیسہ ہی پیسہ ہی پیسہ ہی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا اور ان کی کھوپڑی بول لو نا خراب, آؤٹ ہو گئی کھوپڑی خراب ہو گئی. ان کو دیکھ کے تو لگتا ہے نہ ہے پیسہ بھائی, ہماری کھوپڑی ایسی خراب نہ ہو جائے. ایسی ترغیب جس سے غریب ڈپریشن میں جانا شروع ہو. آپ کہہ سکتے ہو وہ اپنی نااہلی سے غریب ہے نہ, کچھ لوگ اپنی نااہلی سے ہوتے ہیں, ان کو تو چپیٹ لگاؤ رکھ کے جا کے, اور وہ ماں باپ پہلے سے لگا رہے ہوتے ہیں, گھر میں پڑا رہتا ہے, اٹھتا نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں, رہیں گے ہمیشہ, جو آپ سے زیادہ محنت کریں گے, آپ سے زیادہ ذہین ہوں گے,
پھر بھی 2 ٹکے کا پیسہ ان کے پاس نہیں آئے گا. قرآن ایسے ہی تھوڑی بار بار کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہوں روزی کے دروازے کھول دیتا ہوں، ویقبض، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کچھ بھی نہیں کر کے بہت کما لیا، لکھ دوپل لگ گیا ان کا. بھائی کچھ بھی نہیں کرتے تھے، ویسے ہی کوئی بزنس ہلکا سا شروع کیا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. وہ کہتے ہیں یار ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا اتنا نوٹ چھاپ لیں گے اس میں ہم، اتنا پیسہ آ جائے گا. تو نہ آنے میں دیر لگتی ہے اور نہ جانے میں دیر لگتی ہے. تو یہ اللہ کی دین ہے. تو اصل جو موٹیویشن ہونی چاہیے وہ یہ کہ پلاننگ میں اور محنت میں کمی نہ ہو. بس کوئی بھی کام کرو، محنت اچھی ہو، پلاننگ اچھی ہو، نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. بس پھر مل جائے ٹھیک ہے. نہیں، 2 گڑبڑیں ہوتی ہیں، یا تو ہماری محنت بہت زیادہ ہوتی ہے، پلاننگ صحیح نہیں ہوتی، اس کا بھی نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلتا، برباد محنت آپ کی. لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا صحت کے لیے، محنت بہت کر رہے ہو، نا ڈنڈ پیل رہے ہو، جا کے دوڑ رہے ہو، سیڑھیوں پہ جا رہے ہو، آ رہے ہو، اور چرس پی رہے ہو بیٹھ کے، نشہ کر رہے ہو بیٹھ کے، نیند لے نہیں رہے آپ. مثال کے طور پر جو سوتے نہیں ہے نا، ان کو ورزش سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ ورزش زیادہ کرتے ہو آپ کو گہری نیند، کیونکہ ہماری باڈی کی ریپیئرنگ کب ہوتی ہے؟ نیند میں. اب باڈی کو ریپیئرنگ کا، ڈینٹنگ پینٹنگ کا موقع دے نہیں رہے آپ، اور اس کو کھپائے جا رہے ہو، اپنی انرجی کو استعمال کرتے جا رہے ہو، تو بیڑا غرق ہو جائے گا باڈی کا. جتنے بھی ماہر ہیں جو فزیکل فٹنس کے ماہرین ہوتے ہیں بولتے ہیں بھائی ورزش کرو گے تو گہری نیند ضروری ہے. اور ورزش کے بعد آتی بھی ہے گہری نیند، لیکن بعض لوگ ساری رات ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، پھر آدھا گھنٹہ سوئے آفس چلے گئے، ان کے لیے ورزش بالکل بھی نہیں ہے، بیڑا غرق ہو جائے گا بھائی. تو اب وہ کیا ہے؟ محنت بہت زیادہ ہوگی، آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ 0. بعض لوگوں کی پلاننگ بہت ٹائٹ ہوتی ہے کہ یہ کریں گے یہ کریں گے، پلاننگ ہی پہ ساری زندگی گزر جاتی ہے. جیسے جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم ہفتے سے پڑھائی شروع کریں گے. مجھے بتاؤ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ آیا ہفتہ آج تک ہے؟ مہینے کی اب 1 جنوری ہے نا، سال کا پہلا دن 1 جنوری، وہ ہماری زندگی میں ایک انقلاب لے کر آئے گا. سال کا پہلا دن 1 جنوری 2025 ہے، تو ہم 26 سے انشاءاللہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نیک، پرہیزگار، نیٹ کلین. میرے بھائی جس دن مر رہا ہوگا نا، اللہ سے کہے گا اللہ 1 جنوری تک زندہ رکھ، اب تک تو جو ہوا معاف کر دے، آئندہ اللہ کہے گا معاف نہیں کروں گا میں. جنہوں نے کرنا ہوتا ہے آج سے کرتے ہیں بھائی، وہ ابھی سے کرتے ہیں، 1 جنوری سے نہیں ہوتا کچھ بھی. وہی بات ہے، پھر وہی مسئلہ خراب ہو رہا ہے. دوسری شادی کا بھی ایسے ہی، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دوسری شادی کریں گے، وہ اس دن تم نہیں کرو گے. میں اسے کہتا ہوں تم نہیں کر سکتے، کریں پہلے یہ ہو جائے پھر بس کر یار. میں کہتا ہوں بس کسی اور کو سامنے کہانیاں سنایا کر جا کے، تو نہیں کر سکتا. تو باتیں بہت اچھی کر سکتا ہے، تو باتیں کیا کر، جب بھی باتیں کرنا ہو میرے پاس آ جایا کر اثر تو بیٹھ کے یہ باتیں کر لیا کر. تو پلاننگ، قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے، کیا زبردست بات ہے. یہ 2 باتیں یاد رہیں گی، ہارڈ ورکنگ اور پلاننگ. پلاننگ اچھی ہو اور ہارڈ ورکنگ. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کیا زبردست آیت ہے سورہ کہف کی. جیسے دنیا میں بہت سے لوگوں کی محنت ضائع ہوتی ہے کیونکہ ہارڈ ورکنگ، اسٹرگل بہت ہے، پلاننگ کے بغیر ہے، سوچے بغیر ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے ہی بہت سے لوگ دنیا میں بہت محنت کرتے ہیں جنت کے لیے، جائیں گے جہنم میں. الذین ضل سعیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی. اگر انہوں نے جنت کی کوشش ہی نہ کی ہوتی تو اللہ کہتا کہ پھر یہ کہتا کہ ان کی کوشش ضائع ہوگی. بولو نا آپ لوگ. اللہ کہتا کہ ان کی کوششیں ضائع ہوں گی، کہتا نہ. اس کا مطلب کوشش بہت کی انہوں نے. اور کی بھی کس کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ کوشش انہوں نے کی
جنت کے لیے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ان کی یہ کوششیں یعنی اسٹرگل، ہارڈ ورکنگ، یہ کوشش اور محنت ہونے کے باوجود برباد. اور اللہ کہتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. یہ دنیا میں سمجھتے رہے ہم جو کوشش کر رہے ہیں اتنا خدا کو خوش کرنے کے لیے، جنت کے لیے اتنی کوششیں کر رہے ہیں، بہترین کام ہم کر رہے ہیں. یعنی يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان کا اپنا نظریہ بھی یہی تھا کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں. دیکھو ایک گمراہ وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں پھر بھی غلط کر رہا ہوں، وہ تو سمجھ میں آتا ہے گمراہ. لیکن وہ بیچارہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے، اور اللہ بھی خوش ہو رہا ہے، اور جنت بھی ملے گی، نیک کام ہو رہا ہے، اور پھر اس کو صحیح سمجھ کے اس میں زندگی کھپا دے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جائے گا کہاں؟ جہنم. وجہ اس کی یہ کہ ایک بہت بڑا فالٹ تھا اس کے، یہ خود سے کیوں سمجھنا شروع کر دیا کہ میں صحیح کر رہا ہوں. اس کے صحیح ہونے کی آپ کے پاس دلیل کیا تھی؟ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. آپ نے سوچا کہ یار میں 200-250 کلو کا ہو گیا ہوں، میں صحت بنانے کے لیے اب ٹائٹ کوشش کرتا ہوں، میں بہترین کوشش، وہی ہے ڈنڈ پیلنا، بھاگنا، دوڑنا، یہ وہ. اور اب یہی سمجھ رہے ہو آپ کہ یار میں صحیح کوشش کر رہا ہوں. نیند لے نہیں رہے آپ، خوراک پہ کنٹرول کر نہیں رہے آپ، کیونکہ جب بھاگتا دوڑتا ہے بھوک زیادہ لگتی ہے تو 6 برگر کھانا شروع کر دیا آپ نے، ایک کے بجائے کتنے؟ 6. 150 کلو میں 6 کا پتہ نہیں چلے گا. جو جس کا وزن 150 کلو ہو نا تو 6 تو دائیں بائیں جا کے کھانچے میں پتہ ہی نہیں چلتا. میرے پاس اتنے کلو کے لوگ آتے ہیں، ہر طبقہ آتا ہے، تو میں زیادہ نہیں بولوں گا پھر بولیں گے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن میرے پاس ایسے پیس آتا ہے نا، ایسا پیس آتا ہے. اچھا ایک بات بتاؤں بیان سے ہٹ کے، ابھی ایک صاحب ہیں ٹک ٹاک پہ آج کل، وہ بڑی موٹیویشن آ رہی ہے ان کی، ایسا میاں بیوی کے بہت حقوق بیان کر رہے ہوتے ہیں. میں تو اپنی بیوی سے جو ہے اتنی محبت کرتا ہوں، یہ وہ، ہو سکتا ہے کرتے ہوں، ویسے اس طرح کے لوگ اکثر میڈیا پہ کر رہے ہوتے ہیں. خیر کرتے ہوں گے، ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے. وہ کہنے لگے یہ جو ہے نا شادی ہمیشہ اپنی ہم عمر میں ہونی چاہیے، یہ ڈفرینس بالکل صحیح نہیں ہے، بالکل غلط. آپ 30 سال کے ہیں تو 25-28 اتنی ہو، جبکہ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے. تو میں اس لیے اس پہ بول رہا ہوں. یہ ساری چیزیں کہاں سے لے رہے ہیں؟ یورپ، امریکہ سے، جن کا اپنا کوئی فیملی سسٹم سرے سے رہا ہی نہیں ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں فنکحوا ما طاب لکم، جو پسند آئے اس سے کرو. اور پھر لڑکی والوں کو بھی بول دیا اگر تمہیں پسند آ رہا ہے، تمہارا فائدہ ہے تو اس سے کر لو. تو پھر مجھے خیال آیا کہ اسلام کی بات درست ہونے کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ میں نے ایسے نکاح پڑھائے ہیں جن کا کوئی سرے سے کوئی تک بنتا ہی نہیں تھا، لیکن ایسی محبت زندگی گزار رہے ہیں وہ. ابھی میں بہت پرانی بات ہے، تھوڑا کردار چینج کروں گا. میں نے ایسے دولہا جو ہے نا ماشاءاللہ 150 کلو کا دولہا، کتنے کلو کا؟ 150 کلو کا دولہا ہوگا کم از کم. دلہن نارمل ویٹ کی، کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. حالانکہ وہ کوئی میچنگ لگتی نہیں ہے بھائی. یہ محبت ایک ایسی چیز ہے، یہ ہر ایک کے الگ سافٹ ویئر ہیں اللہ نے ڈالے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کی نظر میں پرسنالٹی کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی نظر میں دولت کی ویلیو ہوتی ہے. بھائی ہمیں پرسنالٹی نہیں چاہیے، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں خالی پیسہ چاہیے. بھلے 150 کیا 160 کلو کا بھی دھولا ہوگا تو چلے گا. چل رہے ہیں بڑے مزے سے ہنسی خوشی زندگی. اب وہ جب ان یوٹیوبرز کے کلپ سنے گا میچنگ یہ، تو وہ تو ڈپریشن میں جائیں گے نا. ایسے بھی میں نے دیکھے رشتے، 18-20 سال کی لڑکی، 60 سال کا لڑکا، اس زمانے میں لڑکا نہیں آدمی، ایسی محبت سے زندگی گزار رہے ہیں. کبھی آپ خوشبو لگا کے اکیلے آؤ تو میں پھر بتاؤں گا کون کون کہاں رہتا ہے. ایسی مثالی زندگی محبت والی گزر رہی ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. بس اس کو 20 سال والی کو اپنا 60 سال والا بندہ پسند ہے. اب وہ جب وہ یہ کلپ دیکھے گی کہ میچنگ یہ جو موٹیویشنل آج کل آ رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو پھر گھر خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور الٹا بھی دیکھا ہے میں نے، 20-22 سال کا لونڈا لپاڑا اور انٹی سے شادی کی اس نے، جو طلاق یافتہ بھی، بچوں والی بھی، بہترین زندگی گزر رہی ہے ان کی، اور مزید بچے بھی ہو گئے، ہنسی خوشی.
اس لیے یہ جو آج کل آ رہے ہیں نا افلاطون اور سقراط اور بقراط، ہر آدمی یوٹیوب پہ آ کے فنٹر بنا ہوا ہے، ایکچولی ایسا ہونا چاہیے، ایکچولی ایسا. اس کو بولو بس کرو خدا کے لیے، ہمارے پاس اسلام ہے. کوئی قرآن و سنت کی بات کرو تو سر آنکھوں پہ، ورنہ یہ اپنی تھیوری، اپنے نظریے اپنے پاس رکھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بولے یہ اپنے یہاں نارملی تو ٹھیک ہے، ایسا ہی ہو، ایج ڈفرنس زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کہیں زیادہ ہے اور دونوں خوش ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے یار؟ یہ وہ اعتراضات ہیں جو غیر مسلموں سے ہماری سوسائٹی میں آئے ہیں. جو سب سے بڑا اعتراض سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں کہ 9 سال کی تھیں آپ حضرت عائشہ اور ہمارے نبی 50 سال کے، تو یہ تو پھر میچنگ کی نہ ہوئی شادی. لیکن دنیا میں اس سے زیادہ کامیاب جوڑا کوئی دنیا میں گزرا نہیں ہے، اس سے زیادہ کامیاب جوڑا کوئی گزرا نہیں ہے دنیا میں. تو ایسے ایسے ہم نے دیکھے ہیں نا، میں نکاح پڑھا رہا ہوتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں گھننا، اس کو کچھ پتا نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں بے یہ وہی ہے. خیر میں ان کو کچھ تنگ نہیں کرتا. تو ایسے ایسے بعض دفعہ دولہا اتنا باریک، 250 کلو کی، تھوڑا سا کم کر لو زیادہ ہو گیا دلہن. اب لوگ تو بولیں گے یہ میچنگ. بھائی جب ان کو وہ پسند ہے، اس کو وہ پسند ہے، تمہیں کیوں پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہو رہی؟ اور یہ جو لوگ اپنی بیویوں کی تصویریں سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں نا، اس کا ایک بہت بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ بعض دفعہ آدمی کو اپنے سے زیادہ عمر کی لڑکی پسند آ رہی ہوتی ہے، ایجڈ ہوتی ہے، لیکن یا وزن زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ فیس بک پہ ڈالنے کے قابل نہیں ہوتی، لوگ مذاق اڑائیں گے. اس چکر میں وہ کرتا ہی نہیں ہے کہ میں دوستوں کو کیا دکھاؤں گا، حالانکہ اس کا دل مائل ہوتا ہے. اس سے نقصان اس لڑکی کا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس لیے اللہ نے کہا بیوی کو پردے میں رکھو. ضروری نہیں ہے کہ دنیا کو یہ پسند آئے، دنیا تعریفیں کرے ماشاء اللہ کتنا کیوٹ کیوٹ جوڑا ہے. ہو سکتا ہے دنیا کہے یار یہ تو کوئی تک ہی نہیں بن رہا. بھائی چھوڑو دنیا کو، تمہیں پسند آ رہی ہے 150 کلو، 250 بھی چلے گی، اس سے زیادہ نہیں، اس لیے کہ زلزلہ آنے کا خطرہ ہے، یہ کافی ہو گیا. جب دونوں خوش ہیں تو کیا مسئلہ؟ ہمارے نبی نے پہلا نکاح کن سے کیا؟ 25 سال کی عمر اور 40 سالہ بیوہ سے. کیسی کامیاب شادی چلی ہے. پھر بالکل اپوزٹ 50 سال اور 9 سال میں حضرت عائشہ بالغ ہو گئی، ان سے یہ بالکل اپوزٹ، یہ بھی کامیاب چلی ہے. اور پھر اپنے برابر ام سلمہ، وہ بیوہ بھی تھیں اور آپ کی عمر کے برابر بھی تھیں، ایجڈ تھیں. ان کو جب نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت ام سلمہ نے کہا میری تو عمر بہت زیادہ ہے. آپ نے فرمایا میری تم سے بھی زیادہ ہے، تو کوئی بات نہیں، میں بھی تو ایجڈ ہوں. ہر طرح سے نکاح کر کے دکھا دیا ہمارے نبی نے، اور کامیاب کر کے دکھا دیا. اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں. یہ جملہ یاد رکھ کر رکھو، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اور فیس بک پہ مت ڈالا کرو بیویوں کی، یوٹیوب پہ میری وائف، اس سے بہت نقصان. یہ کلچر کا بیڑا غرق. بیوی جب پردے میں رہے تو کسی کو کیا پتا 150 ہے، 250 کا ریٹ چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ کوئی لاسانی کے کٹے تھوڑی ہیں جو ہم نے دنیا کو آپ خود بھی کوئی دولہا بعض دفعہ 200 کا ہوتا ہے، بیوی اس کو دنیا کو دکھا رہی ہے میرا ہسبینڈ کتنا ہینڈسم، کتنا اسمارٹ. وہ نہیں ہوتا ہینڈسم بھائی، لیکن بیوی محبت کر رہی ہوتی ہے اس سے. تو فیس بک پہ اپنی گھر کی چیزیں گھر کے اندر رکھو یار. خود آؤ تو اپنی فیملی لائف کو اس طرح سے پبلک کے سامنے مت لے کر آؤ، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے. اور یوٹیوبر نے تو بیویوں کے ذریعے پیسے کمانے کا دھندا بنایا ہے. جس کا چینل نہ چل رہا ہو خوبصورت بیوی لے آتا ہے، اور پھر اس چکر میں شادی بھی خوبصورت سے ہی کر رہے ہیں کہ اس کو چینل پہ لانا ہے. اب بعض دفعہ ان کا بھی ایسا ہوتا ہے، ان کا دل کسی پہ آیا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ چینل پہ لانے کے قابل نہیں. دل ایسی چیز ہے، آپ کو دیکھو ہماری عمر 50 سال ہے تو، لیکن تجربے بھی بہت ہیں ہمارے. دل ایک ایسی چیز ہے جو کچھ دیکھتا ہی نہیں ہے، آڑے ترچھے پہ بھی آ سکتا ہے. الائنمنٹ ہی آؤٹ ہوئی ہے، اس پہ آ گیا دل، سیدھی بھی نہیں ہو سکتی الائنمنٹ. کالے پہ آ گیا، پیلے پہ آ گیا، نیلے پہ آ گیا. یہ ایسی چیز ہے. تو اللہ نے سب لڑکیوں کی بھی شادی کرانی ہے، سب آدمیوں کی بھی. تو اس لیے اللہ نے یہ ایسے سسٹم ڈالے ہوئے ہیں کہ بدصورتوں کی بھی ہو جائے اور خوبصورتوں کی بھی ہو جائے، اور دل آئے بغیر تھوڑی ہوگی ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا. تو اس میں دخل اندازی کی کوشش مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں ٹانگ مت اڑاؤ. تو میں کہاں سے بات لے کے چلا تھا، کیا کر رہا تھا؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں ان کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی. ہاں تو اس سے پتہ چلتا ہے کوشش انہوں نے بہت کی ہے لیکن ضائع ہو جائیں گی. اور وہ یہ سمجھ بھی رہے تھے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں.
تو اب میں اس کی مثال دے رہا تھا. اس کی دنیا میں ایسے مثال ہوگی کہ آپ نے اپنی صحت بنانے کے لیے صبح شام محنت 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 پاگلوں جیسی محنت کر لی آپ نے. آپ سمجھ رہے ہو کہ میری صحت بنے گی, لیکن آپ نیند نہیں لے رہے پراپر, کھانے پہ آپ کنٹرول نہیں کر رہے, تو بتاؤ یہ صحت مزید یعنی مزید بنے گی یا بگڑے گی؟ مزید اور بگڑ جائے گی اور خراب ہو جاؤ گے. تو جیسے دنیا میں ہوتا ہے تو خراب کیوں ہوگا؟ آپ سے جب کوئی پوچھے, اب آپ گئے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس, ڈاکٹر صاحب میں نے اتنی محنت کی, ہم نے تو سنا ہے محنت سے انسان کو پھل ملتا ہے, میں نے تو صحت کی اتنی محنت کی مگر میں تو گھٹنے بیٹھ گئے میرے, تو میں تو مر رہا ہوں, اور میں نے نیت بھی صحیح تھی, میں اس کو صحیح سمجھ کے کرتا تھا. تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ تم نے خود سے کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ محنت کا رخ صحیح ہے؟ یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے, ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے تھا. خود سے فیصلہ کر لیا مجھے جو بخار ہے اس دفعہ ملیریا لگ رہا ہے, خود سے فیصلہ کر لیا مجھے جو بخار ہے وہ گرمی کا بخار ہے, خود سے فیصلہ کر لیا کہ مجھے جو خارش ہو رہی ہے یہ دوسری شادی, استغفر اللہ, یہ جو ہے کیونکہ بہت سو کو دوسری شادی کی بھی شروع ہو گئی ہے, مجھے جو خارش ہو رہی ہے یہ جو ہے مچھر کے کاٹنے سے ہے. ابے خود سے کیسے؟ آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھو, وہ بتائے گا آپ کو. بعض لوگوں کو چکر آ رہے ہیں, خود سے فیصلہ کر لیا کہ میرا بی پی بڑھا ہوا ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے لو ہو, اب اس میں نمک پی رہا ہے تو مرے گا اور زیادہ. بھائی خود سے فیصلہ کر لیا یہ ہے, خود سے فیصلہ کر لیا یہ ہے, تو یہ نہیں ہوتا. تو جیسے دنیا میں یہ نہیں ہوتا, دنیا میں ایکسپرٹ سے, ماہرین سے پوچھا جاتا ہے کہ ہماری جو اسٹرگل اور محنت اس کی سمت صحیح ہے یا نہیں. اسی طرح اللہ آخرت کی کوشش کے بارے میں بھی کہتے ہیں, جب تم آخرت کے لیے کوشش کرو گے تو خود سے فیصلہ نہیں کر لینا کہ میں بہت اچھی کوشش کر رہا ہوں. اللہ اس کے رسول تمہیں بتائیں گے, ان کی طرف سے پرمیشن ملے گی تو تھوڑی کوشش پہ بہت کچھ مل جائے گا, ان کی طرف سے اگر پرمیشن نہیں ہے تو بہت ساری کوشش پہ بھی کچھ بھی نہیں ملے گا, بلکہ بدعت کا گناہ ملے گا الٹا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ جو بکرے ذبح کرتے ہیں لوگ, اچھا میرا کلپ بھی لوگوں نے ادھورا چلایا کہ میں نے بکرا ذبح کرنے کو حرام کہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بکرا تو حلال ہے, آپ کہتے ہو بکرا صرف قربانی میں ذبح کرو. عبادت کے طور پہ جانور ذبح کرنا, گوشت کھانے کے لیے نہیں. گوشت کھانے کے لیے تو کبھی بھی کر لو. بقرعید میں ہم گوشت کھانے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, اصل میں کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ عبادت کے لیے, اللہ کے لیے. پھر اللہ کہتا ہے گوشت بھی کھا لو. خالی گوشت کھانے کے لیے کرتے تو ہم بے وقوف ہیں, 10-15 لاکھ کی گائے کاٹ رہے ہیں. گوشت کھانے کے لیے کرنا ہوتا تو قصائی سے بہت سستا میں مل جاتا ہے, کٹے کا گوشت مل جاتا ہے. کٹے کا, کٹا ہی بولتے ہیں نا, کٹے کو, کٹوں کا یا پتہ نہیں کٹے کا. وہ جو جانور, کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں بقرعید کے جو بڑے فینسی لگتا ہے کہ یہ پالنے کے لائق ہیں, ان کو ذبح کرتے ہوئے رونا آ رہا ہوتا ہے. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں اس کو کاٹ دو, آدمی کہتا ہے اس کو جلدی سے کاٹو, کہتے ہیں کٹوں کا مال ہے, کٹوں کا. تو ہم گوشت کے لیے تھوڑی کرتے ہیں, یہ ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اسی طرح جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو بکرا ذبح کرتے ہیں, یا تو دم کے طور پر ہوتا ہے, ہم سے حج میں کوئی غلطی ہو گئی تو کفارے کے طور پہ بکرا کاٹا جاتا ہے, وہ صدقہ کرنے سے وہ کفارہ پورا نہیں ہوگا. یا ہم دم شکر کہ حج عمرہ ایک سفر میں کر لیا, حج قران یا حج تمتع, تو شکر کے طور پہ بکرا کاٹا جاتا ہے, اس کا گوشت کھانے کی اللہ نے اجازت دے دی, تو وہ بھی بکرا, دمبا, گائے یہ کاٹے جائے گا. اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے عقیقے کے طور پر, تو یہ بھی گوشت کے لیے نہیں ہے, یہ اصل میں کس کے لیے ہے؟ شکرانے کے لیے. شکرانے کے لیے ہم جانور کاٹتے ہیں. پھر اللہ نے کہا چلو کاٹ دیا تو اب کھا لو اور کھلاؤ. جب ہم حج میں ہم سے کوئی احرام میں غلطی ہو گئی, اس غلطی میں اللہ نے کہا بکرا کاٹو, تو اللہ نے کہا کاٹو, کھاؤ نہیں, غریبوں کو کھلاؤ, وہ کھا نہیں سکتے آپ. لیکن حج میں عمرہ اور حج ایک ساتھ کر لیا, شکرانے کا بکرا کاٹا, تو اللہ نے کہا دم والا بھی میرے لیے, یہ والا بھی میرے لیے, لیکن اس کا تم کھا سکتے ہو. اس طرح بقرعید میں جب ہم بکرا کاٹتے ہیں, اللہ نے کہا یہ میرے لیے, گوشت کھا سکتے ہو. اگر اللہ اجازت نہیں دیتا تو ہم نہیں کھاتے. تو یہ 3 موقع ایسے ہیں جن میں بکرا کاٹنا, دمبا کاٹنا, گائے کاٹنا, اونٹ نہر کرنا عبادت کے طور پر ہے, ثواب کے طور پر ہے. اس کے علاوہ چوتھا کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں بکرا کاٹنے پہ کاٹنے کا کوئی ثواب ملے گا.
اس لیے میں کہتا ہوں صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. صدقے کا ہے, صدقے کے بکرے کا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم کاٹ کے گوشت کھلاتے ہیں اس کا. بھائی ویسے ہی گوشت خرید کے کھلا دو, وہ سستا پڑے گا. راشن ڈال دو, پیسے دے دو. یہاں لوگوں کا نظریہ خراب ہے. وہ کہتے ہیں نہیں خون گرے گا تو بلائیں ٹلیں گی. نا 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 نا, یہ وہ کوشش ہے جو آپ کی اپنی طرف سے ہے. قرآن و سنت میں ہمیں بکرا کاٹنا کوئی عبادت اس کو نہیں قرار دیا. 100 بکرے بھی کاٹ دو گے کچھ بھی نہیں, بدعت کا گناہ ملے گا. اگر ثواب سمجھ کے کاٹ رہے ہو, بدعت کا گناہ ملے گا کہ کیوں کاٹ رہے ہو. اب بتاؤ, لوگوں کے گھر میں بلائیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, تو بکرے کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے؟ وہ کہتے ہیں بکرے کاٹیں گے تو بلائیں ٹلیں گی. کیوں ٹلیں گے بھائی؟ یہ اللہ نے کہا ہے. بلائیں لانے والا کون؟ بولو نا, اللہ. تو ٹالنے والا کون؟ اللہ. تو اللہ نے کہا صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں, بکروں سے کہیں بھی نہیں کہا. تو صدقہ کرو, پیسے دے دو غریب کو, وہ سستے میں ہے. اور اس میں غریب جو چاہے گا کر لے گا. راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں, آلو پیاز ٹماٹر ڈلوا دو, دالیں ڈلوا دو, جس کی زیادہ ضرورت ہے, جو روز کھانا. بکرا تو ایک ٹائم کھا کے ختم کر دے گا وہ. تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے, الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت ساری کوششیں کی اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم صحیح ٹریک پر ہیں. اب دیکھو, ہندو جو مندر میں جا کے عبادت کرتا ہے اس کی نیت بھی بھگوان کو خوش کرنے کی ہے. ساری زندگی خوش کرتا رہے لیکن بھگوان اس سے خوش بولو نہیں ہوگا. وہ کہے کہ کیا دلیل ہے کہ تم نے ان بتوں کو میرے ساتھ شریک کر لیا, ان کے سامنے کیوں جھک رہے ہو, کیا لگتے ہیں تمہارے بھائی؟ کرتے رہو کوششیں ساری زندگی, کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا, بار برباد ضائع. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے دیکھو, جوا کھیلتے تھے اور جو بھی جوئے میں رقم جیتتا, جیسے فار ایگزامپل سب نے 1000 روپے ملائے, 10 بندوں نے, تو 10,000 روپے ہو گئے. جو جوا جیتے گا اس کو کتنے مل جائیں گے؟ 10,000. تو وہ کیا کرتا تھا, اب غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا. اس سے عربوں میں سخاوت تھی نا, بھائی غریب کو کھانا تو کھلانا ہے. ہر شخص چاہتا تھا میں کھلاؤں, پیسے ہوتے نہیں تھے یار, 1000 روپے میں کیسے کھلاؤں. جذبہ بہت اچھا تھا. کہتے چلو جوا کھیلتے ہیں, جو جیتے گا وہ کھلائے گا. تو جیت جاتا تھا, یہ کھلاتا تھا. اللہ نے اس کے بارے میں کہا 100 کیا, یعنی مفہوم قرآن و سنت کا اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اس طرح تم 100 نہیں 1 کروڑ لوگوں کو بھی کھلاؤ گے, بیکار. کوئی نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ملے گا, حرام کمانے کا گناہ, جوا کھیلنے کا گناہ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, پلید. اللہ کی نظر میں پلید کہلاؤ گے, جواری کہلاؤ گے. کیا کہلاؤ گے؟ جواری, سٹے باز, جواری, پلید, ناپاک. کیسے کیسے نام دیے اللہ نے جواریوں کو جو جوا کھیلتے ہیں. حالانکہ وہ محنت کر کے کیا کر رہے ہیں, غریبوں کو کھلا رہے ہیں. محنت بھی ہو رہی ہے, نیت بھی ان کی اچھی ہے, لیکن بھائی بات یہ کہ آپ نے پہلے پوچھا تو ہے نہیں کہ خدا اس عمل سے خوش ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کامیابی کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری, چاہے دنیا کی کامیابی ہو چاہے آخرت کی کامیابی. نمبر 1 محنت, نمبر 2 پلاننگ. محنت ہو پلاننگ نہ ہو بیڑا غرق, پلاننگ ہو محنت نہ ہو بیڑا بولو غرق. اب پلاننگ میں کیا چیز آتی ہے؟ محنت تو خود ہی کرنی پڑے گی. پلاننگ میں آتی ہے سب سے پہلے, جب بھی آپ کسی کام کی, مثال کے طور پر آپ نے ایک ہدف بنایا, میں نے پیسہ کمانا ہے. یہ میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اصل ہدف ہمارا ہونا چاہیے جنت میں جانا ہے. لیکن مثال پیسے کی دو نا تو فوراً سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. جنت میں بھی اسی طرح ہی جائے گا آدمی. تو پلاننگ کا کیا مطلب؟ بھائی کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ کیسے کمایا جا سکتا ہے, کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ کیسے کمایا جا سکتا ہے. اور پلاننگ میں سب سے پہلا جو جزو ہے نا پلاننگ کا, وہ ہے مشورہ. ان لوگوں سے مشورہ لینا جو اس کام کے ایکسپرٹ ہوں, ان لوگوں سے مشورہ. سب سے پہلی بات مشورہ ہو. مشورہ کن لوگوں سے ہو؟ جو اس کام کے ایکسپرٹ. نمبر 3 بلکہ
ایکسپرٹ ہونا بھی کافی نہیں ہے، آپ کے ساتھ مخلص بھی ہوں. کیونکہ آپ نے کسی نے دودھ کی دکان کھولی ہوئی ہے، آپ مشورہ لے کے اسی کے پڑوس میں دودھ کی دکان کھول رہے ہو، وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا؟ کیا کہا بھائی کم بخت تیری چل گئی، میرے تو بیٹھا گیا بٹا. تو آپ بے وقوف ہو، آپ اس سے مشورہ کیوں لے رہے ہو؟ آج ہی ایک بندہ آیا، سسر کو پیسے دیے ہوئے اس نے بزنس کے لیے، شاید بیٹھے ہوئے ہو یہیں پہ. بزنس کے لیے پیسے کس کو دے دیے؟ اپنے سسر کو. برباد. اب لڑائیاں گھر میں چل رہی ہیں، پھڈے یہ میرے پاس ہے. میں نے کہا تم میرے بیان اتنا عرصہ سے سن رہے ہو، تمہیں یار ابھی تک اتنی سمجھ نہیں آئی کہ کاروبار کے لیے کسی کو پیسے دینے والا بڑا بے وقوف اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. ایک دفعہ میں نے یہ بات بتائی، جو کسی کو پیسے دیتا ہے نا اس زمانے میں کاروبار کے لیے بڑا بے وقوف، اور جو لے کے واپس کر دے اس سے بڑا بے وقوف. تو کسی نے مجھے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے، لے کے واپس کرنے والا اس سے بڑا بے وقوف کیوں؟ وہ تو شریعت میں واجب ہے. میں نے کہا جس کو ہماری بات سمجھ میں نہ آئے نا وہ ان دونوں سے بڑا بے وقوف. میں نے کہا تو ان دونوں سے بڑا بے وقوف ہے. اب سمجھ میں آ گیا؟ جو اس زمانے میں کسی کو پیسے دے بے وقوف، جو لے کے واپس کر دے اس سے بڑا بے وقوف، اور جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آئے وہ ان دونوں سے بڑا بے وقوف. ان دونوں سے بڑا بے وقوف. بھائی ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے، اس مطلب کو اگر سمجھانا شروع کر دیں پھر وہ مزے نہیں رہتا اس بات میں. وہ مطلب خود ہی سمجھو اس کا مطلب کیا ہے. مطلب یہی ہے کہ بھائی اگر واپس کر رہا ہے تو اللہ کے خوف سے کون واپس کرتا ہے؟ وہ اس نیت سے واپس کر رہا ہے کہ میں نے نہیں کیا تو یہ لے لے گا. ابے تو بے وقوف، تجھے کیا پتا یہ نہیں لے سکتا تھا، کہیں سے نہیں نکلوا سکتا. ہاں اللہ کے خوف سے دے رہا ہو. ایسے تو 1 اور 2 ہوتے ہیں نا، 1-2%، تو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. وہ مثال میں فٹ ہی نہیں بیٹھتے وہ لوگ جو اللہ کے خوف سے دے رہا ہو. تو ایسے مارکیٹ میں 1-8% رہ گئے ہیں لوگ. وہ بھی ان میں بھی آدھے وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے دینے کا جذبہ ہوگا، کوئی تعویل کر کے کھا جائیں گے وہ، تاکہ خوف بھی ختم ہو جائے. اور جیسے وہ ہے نا کچھ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے ایک مولانا صاحب، تو ان کی بیوی نے کہا کہ کچھ گھر میں کھانے کو ہے، انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو. اس نے کہا آپ تو اتنا چوری کے خلاف بولتے ہیں، کوئی بات نہیں، کہتے ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے، مرغی نہیں کھائیں گے. تو اب جب مرغی پک گئی تو وہ انڈیل رہی ہے اور مرغیوں کو پیچھے کر رہی ہے. بوٹی کو کہہ رہے جو خود سے آئے اس کو آنے دو، انڈیلو، ہم تھوڑی نکال رہے ہیں بھائی، یہ تو خود سے آ رہی ہے. تو تھوڑا سا خوف تھا نا تو انہوں نے یہ تعویلات کرنا شروع کر دی. تو جس نے کھانے ہوں گے تھوڑا سا خوف ہوگا وہ کوئی فتویٰ لے آئے گا کہیں سے. تو خیر، تو اس لیے میرے بھائی دولت 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 ہر وقت یہ باتیں مت کیا کرو. کمانے سے اللہ منع نہیں کر رہا، کمانے کی محنت بھی کرو اور پلاننگ بھی کرو. ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جن کو مل گیا سالے وہ بھی مریں گے تھوڑے دن میں. تو میں بتا رہا تھا ہم جب جامع الرشید سے نکلتے ہیں، قریب میں قبرستان ہے، تو میں اپنے آپ کو خطاب کر کے بولتا ہوں آنا کہاں ہے؟ ادھر ہی آنا. بار بار بولتا ہوں بیٹا تھوڑے دنوں کی بات ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے. آدھی صدی گزر گئی اور یہ اچھی گزری ہے، آگے کیا ہے؟ بڑھاپا. 4 شادیوں کی خالی باتیں رہ جائیں گی باتیں. تو آگے بڑھاپا، تو بہت جلدی ٹائم گزرتا ہے. اس لیے کسی کے پاس دولت ہے کوئی زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرو، ٹھیک ہے، اللہ نے نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے یار. تو اس لیے یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز آ رہے ہیں بیڑا غرق کر رہے ہیں لوگوں کا. ایسے طریقے سے آپ بھائی لوگوں کو ترغیب دو جس طریقے سے فائدہ ہو لوگوں کو، ڈپریشن ختم ہو. آپ ان کو محنت، اصل جو موٹیویشن دینی چاہیے وہ 2 چیزوں پہ. بھائی کوئی بھی کام کرنا ہے، محنت اور پلاننگ. اس کے طریقے آپ لوگوں کو بتاؤ کہ محنت کیسے کی جاتی ہے اور صحیح سمت میں محنت کیسے کی جاتی ہے. کوئی یوٹیوبر آ کے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب بھی دے رہا ہے تو بھائی ترغیب برائے ترغیب سے کچھ نہیں ہوتا. وہ پہلے سے سب کو پتا ہے پیسہ میں کیا کچھ ہے، پیسہ ہوتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے پیسے سے، سارے کام بن جاتے ہیں، سب کو پتا ہے. یہ کوئی نئی نالج نہیں ہے جو آپ مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہو. آپ لوگوں کو اگر بتانا ہے تو آپ بتاؤ ہارڈ ورکنگ کیسے کی جائے گی اور آپ کی سمت کیا ہونی چاہیے. یہ غلط طریقے ہیں، ان طریقوں سے پیسہ کمانے کی کوشش کرو گے تو نہیں آئے گا، برباد ہو جاؤ گے. ان طریقوں سے کماؤ گے تو آئے گا. یہ کام جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، اور وہ بھی اتنا بتائے کہ ان طریقوں سے کرو گے تو امید ہے کہ آ جائے. نہیں آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا. سب کو نہیں ملتا. تو یہ جتنی مثالیں دی جا رہی ہوتی نا، اس نے محنت کی، اس کے پاس پیسہ
مثال ہمیشہ وہ ہوتی ہے، دیکھو جب بھی کوئی بین الاقوامی سطح پہ ریسرچ ہوتی ہے کسی میڈیسن کی، کسی خوراک کی، تو یہ نہیں ہوتا غفار بھائی کو یہ دوا کھلائی ٹھیک ہو گئے، ستار کو کھلائی ٹھیک، نہ 1,00,000 آدمیوں پہ تحقیق ہوئی، ان میں سے کتنے ٹھیک ہوئے، کتنوں کے جنازے اٹھے، اس کے بعد جا کے اس میڈیسن کو مارکیٹ میں لانچ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے چوہوں پہ تجربے ہوتے ہیں، اس کے چوہوں پہ کہ کتنے مر گئے کتنے بچ گئے، پھر جب دیکھتے ہیں کہ چوہے سارے بچ رہے ہیں اور سب فٹ فاٹ ہو رہے ہیں، پھر انسانوں پہ آتے ہیں، انسانوں پہ تجربے ہوتے ہیں۔ یہ شروع میں جو شوگر کی دوا ایجاد ہوئی تھی، ہمارے فرمایا کرتے تھے اس کے چوہوں پہ تجربے ہوئے، اور زبردست کامیاب تجربوں کے بعد انسانوں پہ جب تجربے ہوئے نا، پہلا انسان ہی مر گیا جس پہ ٹیکا لگانا ٹیں، پھر وہ دوبارہ ہوا کہ مسئلہ کیا ہوا ہے۔ تو اتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد میڈیسن مارکیٹ میں لانچ کی جاتی ہے، جو ویکسین لانچ کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد جا کے ڈاکٹر ذمہ داری لیتا ہے، بھائی یہ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں پیسہ کمانے کے، اس نے کمایا، غفار نے کمایا، دیکھو کروڑ پتی بن گیا، ستار نے کمایا، ابے بھائی ایسا نہیں ہے، کتنے لوگوں نے محنت کی، اس کے بعد کتنے لوگوں کو اس کا رزلٹ ملا ہے۔ کل ایک مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی، وہ ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ یوٹیوب کے چینلوں پہ ویوز بڑھانے کا طریقہ، کہ آپ کے ویوز سب سے زیادہ ہوں۔ 5 سال یا 4 سال پہلے اس نے ویڈیو ڈالی تھی اور 250 ویوز ہیں اس کے۔ کسی نے بھیجا کہ طریقہ یہ بتا رہا ہے ویوز بڑھانے کے، واچنگ ٹائم بڑھ جائے۔ اپنا واچنگ ٹائم 2 منٹ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائی زیادہ تر لوگ جو پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہے ہیں نا یوٹیوب پہ، یہ وہ ہیں جن کو خود پتہ ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا چلو کمانے کا طریقہ بتا کے پیسہ کما لو، شاید اس سے کچھ پیسہ آ جائے۔ تو اس لیے محنت بھی کرو، پلاننگ بھی کرو، اور نظر کس پہ رکھو بھائی؟ اللہ پہ۔ دولت رکھنا برا نہیں ہے، دولت سے دل لگانا برا ہے۔ لوگ علماء کے پاس پیسہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ پیسے کے عاشق ہو گئے، نہ آپ کو کیا پتا کہ ان سے پیسہ چھن جائے تو ان کو غم ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، کروڑ پتی تھے، سب پیسہ ختم، کچھ بھی نہیں ہوا، پھر بھی خوش ہیں۔ تو جو آدمی کم ظرف ہوتا ہے نا، وہ اپنے حساب سے سوچ رہا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا دار آدمی کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، گاڑیوں کی، بنگلوں کی، پیسے کی، تو وہ سمجھتا ہے کہ سارے میرے جیسے ہی ہیں۔ جیسے جو ٹھرکی ہے نا، ٹھرکی، واقعات میں سناتا اس لیے نہیں ہوں لوگ وہ نہ سمجھے، لیکن میں بہت چینج کر کے سناتا ہوں تاکہ جس کا واقعہ ہے وہ نہ سمجھے کہ میری بات ہو رہی ہے۔ کئی سال پہلے مجھے یاد ہے، میں جب مسائل بتایا کرتا تھا، فون پہ بہت زیادہ کال سنا کرتا تھا، تو ہوا یہ کہ ایک کیس آیا، بیچاری بچی کے ساتھ نا، بعض گھر میں بغیرت قسم کے باپ اور بھائی ہوتے ہیں، اس بچی کو کے خاندان میں ایسے بغیرت لوگ تھے جو ان کی نظریں ٹھیک نہیں تھیں۔ اب وہ بچی شادی ہو کے گئی، غلط خاندان سے شادی ہوئی اس کی، یعنی غلط خاندان میں تھی، تو ہم نے مشورہ دیا بھائی آپ جس کو چھوڑو، شادی ہو کے کسی اچھے خاندان میں چلی گئی۔ وہ ان کی نظریں خراب نہیں تھی، لیکن اس کو لگتا تھا ہر ایک کی نظر کی، یہ وہم بیٹھ گیا اس کے دماغ میں۔ اب یہ بلا وجہ شک کرنا شروع کی، یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے، تو ہمیں اندازہ ہو گیا اب یہ نفسیاتی مسئلہ بن چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے جس ماحول میں ٹائم گزارا وہاں اس کو شریف لوگ ملے نہیں۔ اب جو شریف ہیں اس کو وہ بھی برے لگ رہے ہیں، حالانکہ ان کی نظر خراب نہیں، یہ ہوتا ہی نیچرل ہے۔ جو آدمی علماء صلحاء میں رہا ہی نہیں ہوتا نا، میجورٹی تو پیسے میں پل رہی ہے، دولت، ہر طرف پیسوں کی باتیں، تو ان کی کھوپڑی اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جیسے ہم دنیا مردار کے عاشق ہیں، اگر کسی مولانا یا بزرگ کے پاس پیسہ آ گیا تو یہ بھی ایسے ہی عاشق ہیں۔ وہ بھائی سارے آپ جیسے نہیں ہوتے۔ پیسے کی دل میں محبت ہے یا نہیں، اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ پیسہ رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے، یہ پتا جب چلتا ہے چھن جاتا ہے تو غم کتنا ہوتا ہے۔ میں نے اللہ والوں کو دیکھا ہے، ان کے کاروبار میں لاکھوں روپے ڈوب گئے، زیرو پہ آگے کھڑے ہو گئے، پھر بھی خوش، کوئی ٹینشن نہیں، کہہ رہے اللہ کا شکر ہے 2 وقت کی روٹی ہے بھائی، کھا رہے ہیں، پھر دوبارہ دے دیا اللہ نے۔ ہمارے حضرت کا اتنا پیسہ ڈوبا تھا نا، یہ الائنس والا ضیاء کے دور میں آیا تھا، بہت سارے لوگوں نے پیسہ لگایا، جیسے یہ مزاربت اسکینڈل نہیں تھا ابھی، ایک مفتی صاحب تھے، مفتی ہوتے نہیں، ایک تو ہر پاگل سے پاگل کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے۔ اب تو مجھے کوئی بتایا نا مفتی صاحب میں گھبرانے لگتا ہوں، اللہ خیر کرے، نارمل صاحب ہوتے تو میں مل لیتا، بھائی مفتی صاحب ہے پتہ نہیں کہاں سے فارغ ہیں۔ ایک نے اتنا فراڈ کیا میرے ساتھ، ایک بڑے ادارے کا نام لیا، جامعہ فاروقیہ کا، نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک مولوی ہے، بڑی
نور چہرے پہ ایسا برس رہا ہے. میرے پاس آیا, میں جامعہ فاروقیہ کا مفتی ہوں. میں مل لیا, میں نے کہا ہوں گے بھائی, تشریف لائیں, عزت بھی کر رہا ہوں, ہر جگہ منجن بیچتا ہوا نظر آ رہا. بعد میں پتا چلا جامعہ فاروقیہ کا مفتی نہیں ہے یہ. تو مجھے تو خیال ہوا اس کا نام لے کے کم وقت کا میں جامعہ فاروقیہ فون کروں, بتاؤں یہ آپ کے نام پہ لوگوں کو الو بنا رہا ہے. ایسا الو بنایا ہوا اس نے لوگوں کو. کوئی نہ مفتی بھی نہیں ہے جامعہ فاروقیہ, کسی کو بنوری ٹاؤن کا مفتی بولتا ہے, کسی کو جامعہ فاروقیہ کا مفتی بولتا ہے, کسی کو فلانے کا مفتی بولتا ہے, اور لوگ پیسے بھی دے رہے ہیں, چندے بھی دے رہے ہیں, اور کام ہے جن چڑیل بھوت بھگانے کا. بس فراڈی ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. تو میرا ارادہ تھا جامعہ فاروقیہ, میں پھر بھول گیا, اب دوبارہ یاد آیا, میں بتاؤں گا یہ آپ کا نام استعمال کر کے لوگوں کو الو بنا رہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, بیان بات تھی نکل گئی, دماغ سے نکل گئی بات. ہاں, اس کا اب ذہن ہی ہو گیا نا, اس کو ہر ایک ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی جو علماء صلحاء نیک لوگ ہوتے ہیں, ہاں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بہت پیسہ لگایا تھا. الائنس والے ایک آئے تھے, جس طرح یہ نہیں ہے جو ابھی مزاربت والا, اس سے اچھے تھے وہ. جب دیکھا حضرت پیسہ لگا رہے ہیں تو اور بھی لوگوں نے لگایا, بڑے بڑے مالداروں نے لگایا, سب نے ڈیزن پیسہ لگایا اس میں, مارکیٹ سے شارٹ. تو حضرت پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں, کھانے کو تو مل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. کوئی ذرا سا اتنا ہوتا ہے نا پیشانی پہ ذرا سی لکیر, بس انا للہ و انا الیہ راجعون, چلو گئے. پھر حضرت کو اطلاعات آنا شروع ہوئی, فلاں کا انتقال ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ وہ الائنس میں جو پیسہ لگا تھا ڈوبا ہے, ایسے چلے گئے, انتقال ہو, مر گئے. ایک اور کی اطلاع آئی, آج ناظم آباد میں فلاں سیٹھ صاحب تھے, انہوں نے تو پورا ہی لگا دیا تھا, وہ بھی گئے. 3-4 رپورٹیں جب آئی نا, ہم تو ہوتے, ہم کہتے ہائے 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 ہائے, ہم تو ترس آتا نا, ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے بھائی. حضرت کو ترس نہیں آیا. حضرت فرمایا یہ شہدائے الائنس ہیں. یہ کیا ہے؟ ہمارے حضرت بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ قسم کے تھے, خام خواہ کے تکلف نہیں کرتے تھے. مردار پہ مرنے والے ہیں, مریں, دفع ہو یہاں سے. کہا کھانے کو مل رہا ہے, روٹی مل رہی ہے, اضافی گریبی ہے, چلی گئی, کیا ہے یار, دیواروں اینٹوں سے دل لگایا ہوا ہے, یہ چلا گیا وہ چلا گیا. بھائی ٹھیک ہے, پیسہ آ رہا تھا ٹھیک ہے, نہیں آ رہا تو کیا ہے, پہلے ہی نکل لیے بھائی. صحیح ہے, پہلے ہی نکل, زندہ رہ لیتے اسی غربت میں. تھوڑا 4 دن کی ٹینشن ہوتی ہے آدمی کو, یاد رکھو, ہر غم, بڑے سے بڑا غم چند دن ہوتا ہے, اس کے بعد بھول بھلائیاں. ان چند دن تک اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے. جوان عورتیں ہوتی ہیں, ان کے جوان شوہر مر جاتے ہیں, گھروں میں برباد ہو گئے, چند دن ہوتا ہے, اس کے بعد اگر صبر کرنا چاہو, نہیں چاہو تو ساری زندگی روتے رہو بیٹھ کے. صبر کرنا چاہو, حدیث ہے صحیح, من یتصبر یصبرہ اللہ, بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی نے فرمایا جو صبر کرنا چاہے گا نا, اللہ اس کو صبر کی توفیق دے کے چھوڑے گا. نبی غلط کہہ سکتے ہیں؟ اگر چاہو, چاہتا کیسے بھائی, یہ سوچے مقدر میں یہی تھا, یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں ہماری نہیں چلے گی, کس کی چلے گی, اللہ کی, اسی میں خیر ہوگی. پھر بھی غم ہوگا, یہ نہیں کہ غم نہ ہو, لیکن چند دن کے بعد کیا ہو جائے گا, نارمل. لیکن آپ لے کے بیٹھ گئے اس کو, ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا, یہ ہر جگہ وہی دکھڑے ہائے 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 کرتے رہو گے تو بس مر جاؤ گے اسی غم میں. ایک دن ڈپریشن میں جاؤ گے, برین ہیمریج ہوگا, اور پھر لوگ تو کہہ رہے ہوں گے ہائے بیچارہ, ہائے. اللہ نہیں بیچارہ کہے گا, اللہ کو ترس نہیں آئے گا. اللہ کہے گا کوئی اچھی موت, کسی ٹرک کے نیچے آگے مر جاتا نا, شہادت کا اجر دے دیتا میں تجھے. ٹرک کے نیچے آگے مر جاتا, زلزلے میں مر جاتا. مرا کس چیز پہ ہے, کس چیز پہ مرا ہے کم بخت. بھوک سے مرتا تو بھی سمجھ میں آ رہا ہے, بھوک سے مرتا تو بھی سمجھ میں آ رہا ہے. بھائی انسان کو اللہ نے, دیکھو میں اپنے واقعات نہیں سناتا, لیکن کبھی کبھار موٹیویشن کے لیے سنانے پڑ جاتے ہیں. میرے کو بہت نیک نہیں, میرے دوست احباب بیٹھے ہیں, انہیں سب کو پتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں, لیکن بعض دفعہ جو واقعہ سنا کے جو موٹیویشن ملتی ہے. آج مجھے دوپہر کو لگی ٹائٹ والی بھوک, اتنی ٹائٹ بھوک, پتہ نہیں ایک دم سے کیوں بھڑک اٹھی. حالانکہ میں نے ناشتہ 11:30, 2 پراٹھے, اللہ معاف فرمائے, 2 انڈے, 2 پراٹھے, ایک ملائی کی پلیٹ کھا گیا تھا آج میں, اللہ معاف فرمائے, توبہ استغفر اللہ. لیکن بہرحال کھا لیا, اب کیا کریں, ہمارے بھی دل چاہتا ہے کھانے کو. تو وہ پراٹھا بڑا مزے کا تھا, 2 پراٹھے, 1 چائے, 1 ملائی, 2 انڈے, اللہ کے فضل سے نظر نہ لگا دینا بس تم لوگ کہیں, پھوڑ دی ہم نے. میرا خیال تھا مجھے دوپہر کو بھوک نہیں لگے گی, میرا خیال تھا نہیں لگے گی بھوک, اتنا کھا لیا, اب کیا. تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ
لگ گئی بھائی 4 بجے، اتنی شدید بھوک لگی ہے، اور پھر میں نے کہا بیان بھی کرنا ہے، اب گھر میں آ تو کھانا وانا ختم، کیونکہ گھر والوں نے ٹائم سے بنایا ہوا تھا، پھوڑ پھاڑ کے برابر کر دیا سب. تو میں پھر سب گھروں میں فون کرتا ہوں کیا ہے، سب سے رپورٹ ملی کچھ بھی نہیں ہے. پھر میں گھر میں گیا، میں نے کیا کیا، ایک پلیٹ تھی، میں نے کہا کچھ بھی بچا ہوا ہے لے آؤ، کچھ بھی بچا ہوا ہے لے آؤ. تو ایک گھر میں وہ تھوڑا سا سالن تھا، ہلکا سا پلیٹ میں نا شوربہ باقی رہ گیا تھا، اور روٹی بھی رات کی بچی ہوئی. میں اتنا شریف ہوں نہیں جتنا آپ، لیکن ضرورت ہو بھائی یہ بھی کافی ہو جاتا ہے جب بھوک لگ رہی ہو. میں نے وہ رات کی بچی ہوئی روٹی شوربے میں بھگو، بھوک لگ رہی تھی، بڑا مزہ آ رہا تھا، وہ 2 منٹ میں ختم. میں نے بچوں سے پوچھا اور کچھ ہے، انہوں نے کہا وہ دال بچی ہوئی ہے. میں نے کہا وہ لے آؤ، 2 نوالے دال کے، وہ کھا گیا. میں نے کہا اب دال کی دیگچی لے آؤ، دیگچی کو رگڑا. میں نے کہا اب یہ شوربے کی دیگچی لے کر آؤ، شوربے کی دیگچی کو رگڑا، ایسے نا پورا شیشے کی طرح چمکایا. میں نے کہا اور کیا ہے، پیٹ بھر رہا ہے نا آہستہ آہستہ. اور بھوک میں سوکھی روٹی بھی مزہ کرتی ہے. اس وقت اللہ کی قسم میں یہ سوچ رہا تھا کہ خدا نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں نا، ہمیں یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو غریب کہیں اور یہ ہائے. میں یہ ایسا نہیں کھاتا، اللہ کا فضل ہے میرے پاس. ایسا نہ کل تھے آپ لوگ کچھ نظر و نیاز لائے میرے گھر میں، مجھ سے یہ کھا لیں، ہم نے حلیم پکایا، وہ سب اچھا کھاتے ہیں ہمارے گھر میں. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ فوری طور پر بجائے میں ہوٹل سے منگواؤں، ہوٹل سے پیٹ میرا خراب ہو کے بھی میں نے پوری میڈیسن سے اپنا علاج کیا، میرا پیٹ اب صحیح ہوا ہے. میں نے کہا یار یہ ٹھیک، تو وہ رگڑا، پھر وہ شوربہ رگڑا، پیٹ نہیں بھرا، وہ ظاہر ہے آدھی روٹی میں وہ سب تمام تھوڑا تھوڑا تھا. پھر میں نے کہا دیکھو کچن میں کچھ بھی پرانی دیگچی نکل ہے نا، وہ لے کر آؤ. تو وہ چنے کا سالن مل گیا، وہ کھایا، اتنے میں اللہ کا شکر ہے سیر ہو گیا. اب غم بنتا ہے یار کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو گھر میں، شوربہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ بھوک لگ رہی تھی. سمجھ میں؟ اگر بھوک نہیں لگی ہوتی نا تو توند بھرے ہوئے کے نخرے بہت ہوتے. نہیں مجھے یہ نہیں، میں بچا ہوا سالن نہیں کھاؤں گا، مجھے فریش روٹی چاہیے. بھوک لگتی ہے غربت میں، مالداروں کو بھوک نہیں لگتی، تبھی ان کے مزے برگر. میں غریب نہیں ہوں، وہ اتفاق سے ایسا ہو گیا. وہ تو ہم تو فل کھاتے پیتے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے. لیکن ایک بات کر رہا ہوں نا، 4 بجے 4:30 بجے تو گھر میں سب کھا پی کے ختم ہو چکا ہوتا تھا. لیکن مجھے اس میں اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا. میں نے کہا یار دیکھو، بھوک لگ رہی ہو، روٹی ہو، کہیں سے بھی کچھ مل جائے، انسان کو ایسا مزہ آتا ہے نا کھانے میں، تسلی ہو جاتی ہے. تو اگر اللہ نہ کرے کسی کی دولت ڈوب گئی بھائی، تو کھرچن تو گھر سے نکل آئے گی انشاءاللہ. دیگچیوں کو رگڑ رگڑ کے کھا لیا کرو، بہت مزہ آئے گا. اور جب اتنے مزے سے کھاتا ہے صحت کو بھی لگتا. اور وہ 2 پراٹھے گریبی ہو گئے، وہ کیا ہو گئے؟ وہ گریبی ہو گئے. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو موٹیویشنل اسپیکر تمہیں بار بار پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے، یہ پاگل ہیں، ان کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی. خود تھوڑی دیر کے لیے سوچو، آج اگر کسی حادثے میں اللہ ان سے پیسہ چھین لے، اللہ ان کو زیرو کر دے، پھر کیا منہ دکھائیں گے لوگوں کے سامنے؟ ہم تو بول سکتے ہیں کوئی بات نہیں یار، پیسہ تھا تو بھی خوش تھے، نہیں ہے تو اب کیا کریں گے؟ صبر بھائی، اللہ جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے لے لے. یہ کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی اب نہیں ہے، غریب ہو گئے، کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ بولیں گے غریبو، بے غیرتو، بے شرمو، کہیں گے نہیں، گالیاں نہیں دیں گے. تم غلام بن کے زندگی گزارو، اب تم اپنے باس کے چمچے بن کے زندگی گزارو. تم ذلیل ہو، تم گھر میں بھی تمہیں عزت نہیں، نہ باپ کہہ رہے ماں بھی وہی عزت کرتی ہے جب بیٹا امیر ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہر ماں ایسی نہیں ہے. اب تمہاری ماں بھی تمہاری عزت نہیں کرے گی، نہ باپ عزت کرے گا، نہ اولاد عزت کرے گی. اور ایسے لوگ زیادہ ہیں ہماری سوسائٹی میں، غریب لوگ. تو ایسا پیکج نہ لے کر آؤ سوسائٹی میں جو چند لوگوں کے لیے ہو، میجورٹی کے لیے نہ ہو. پیکج ہمیشہ وہ ہونا چاہیے جو سب کے لیے ہو. تو وہ اسلام نے دیا ہے. کماؤ پیسہ، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب ہے. پیسہ زیادہ ہوگا اسلام ترقی کرے گا، عزت سے سر اٹھا کے جیو گے. لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ صرف تمہاری محنت پہ نہیں، اس میں میرے ارادے کا بھی دخل ہے. میں چاہوں گا تو ہوگا، نہیں چاہوں گا تو نہیں ہوگا. لہذا اگر نہیں ہے تو صبر کرو. کیا سوچ کے صبر؟ موسیٰ کلیم اللہ مسکین تھے، غریب تھے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کے سردار تھے، مسکینوں کے سردار تھے. صرف سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے پاس پیسہ تھا پیغمبروں میں.
صحابہ میں چند ایک تھے، 10-12 صحابہ تھے جو کروڑپتی ارب پتی تھے، باقی سارے کیا تھے؟ غریب۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم صفہ میں بیٹھا کرتے تھے، ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے علم حاصل کرتے تھے۔ کبھی ایسی کلاس دیکھی جس میں طلبہ نے ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کی ہوئی ہو؟ ہے کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا کہ مکمل ہم اپنا سطر ڈھانپ لیں، تو ایک دوسرے کے سطر پہ نظر نہ پڑ جائے، شرمگاہ پہ نظر نہ پڑ جائے۔ یہ حالات میں بھائی انہوں نے ٹائم گزارا ہے، اور دنیا پہ اللہ نے ان کی حکومت قائم کی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرو پیسے کی، دل پیسے سے ہرگز مت لگاؤ۔ دل لگانا ہے صرف اللہ سے، کیونکہ کوئی ابھی وہ بیچارہ انڈیا میں جہاز گرا، وہ سارے شہید جو مسلمان تھے، ہندو کو تو شہید نہیں کہہ سکتے، لیکن سب ختم ہو گیا نا حساب کتاب۔ تو ہم کہتے ہیں ہائے ہائے ہے بھائی، ہائے ہے کیا؟ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی۔ اور جو حالات وہاں چل رہے ہیں غزہ میں، ان کو دیکھ کے تو خدا کی قسم کوئی غم لگتا نہیں ہے۔ ان کے دیکھ کے تو اب ویڈیو آئی ہے، کتا ایک بچے کی لاش اٹھا کے بھاگ رہا ہے، جا رہا ہے کھانے کے لیے، ملبے میں ایک بچے کی لاش دبی ہوئی ہے۔ تو دنیا میں اتنے بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں بھائی، اتنے بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں، ہم کیوں کس تسلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک ہی تسلی ہے ہمیں، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ اللہ کہتے ہیں ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو غافل، جب تمہیں ترس آ رہا ہے تو اللہ کو نہیں آ رہا ہوگا؟ ہے بھائی، اللہ نہیں دیکھ رہا۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ کہہ رہے ہیں مہلت دی ہوئی ہے، ایک دن آنے والا ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، کرنے دو جو کر رہا ہے، اصل انتقام کب ہوگا؟ آخرت میں نہیں چھوڑوں گا میں۔ یہ فرعون اور قارون کے واقعات اللہ کیوں سناتے ہیں ہمیں؟ تو جو آخرت کے منکر ہیں ان کی صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم آخرت کے منکر نہیں ہیں بھائی، ہم آخرت پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارا لائف اسٹائل کافر سے الگ ہے، ہمارے سوچنے کا اسٹائل کافر سے الگ ہے۔ کافر یہی سب کچھ سمجھتا ہے، ہم تو اس کو لفٹ نہیں کراتے اس دنیا کو بھائی، 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے مر جائے۔ یوٹیوب پہ ویڈیوز جا کے دیکھو، بیٹھے ہوئے ہیں ٹیں ختم۔ پھر لوگ وہی تبصرہ کرتے ہیں ایکچولی اصل میں صحتیں ٹھیک نہیں ہیں بھائی، انگریزوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ہوتا ہے، جاپان میں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی ہسپتالوں میں جا کے دیکھو ایسے ایسے پیشنٹ نظر آئیں گے، آدمی کام جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے اب ہم علماء کے ساتھ رہتے تھے تو ہمیں سمجھاتے رہتے تھے جب بھی کسی کا جنازہ دیکھو تو سوچا کرو کل ہمارا بھی جنازہ ہوگا۔ علماء جو ہے نا وہ آپ کو سوچنے کا زاویہ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن دنیا داروں میں بیٹھو گے وہ آپ کا سوچنے کا زاویہ ہی ٹیڑھا کر دیں گے۔ تو ہمارے محلے میں ایک 70 سال کے بزرگ کا انتقال ہو گیا، ہم تو تبلیغ میں بیٹھا کرتے تھے، ہم جب ان کے جنازے میں جا رہے نا ہمیں بڑی عبرت ہو رہی یار، کل استاد ہمارا بھی ہوگا اسی طریقے سے، دیکھ لے۔ یہی شریعت نے سمجھایا نا بھائی، بزرگان دین علماء یہی کہتے ہیں جس کا جنازہ ہے تو سوچو کل تمہارا ہوگا۔ ڈاکٹروں نے مائنڈ ہی چینج کر دیا۔ اب کیا ہے، ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کل ہمارا بھی، ہم بچپن میں سب شرارتی ہوتے ہیں، ہم بھی تھے، تو ہمیں خیال آ رہا ہے اب شرارتیں چھوڑ دو بھائی، اب انسان کے بچے بن جاؤ، ایسے ہم سوچتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دیکھ لے کل تیرا بھی، تو بھی لیٹا ہوا ہوگا۔ صحیح ہے، گھنٹیاں بجا کے بھاگنا ختم کر دو، کسی مسلمان کو تکلیف دینا گناہ ہے۔ بادام توڑنے کے لیے چپل کا استعمال کرو، پتھر کا استعمال مت کرو۔ بادام کا درخت تھا ہمارے پڑوس میں، پتھر مارتے تھے، وہ کسی کے کھوپڑی پہ لگ جاتا تو بھی یہ سوچ رہے چپل مارو، وہ لگ بھی گئی برداشت کر لو گے، پتھر۔ مجھے یاد ایک دن، اللہ معاف فرمائے، میں نے پتھر مارا، وہ ہمارے گھر کے صحن سے اڑتا ہوا دوسری گلی میں جا کے گرا۔ میرے والد صاحب نے دیکھ لیا وہ پتھر اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ابا نے چترول لگائے نا ہمیں، میں بھی اور میرے دوست بھی، بولو کم بختو یہ کسی کے سر پہ لگے گا اس کا سر کھل جائے گا، کیا کر رہے ہو؟ اس کے بعد ہمیں لگا کہ یہ پتھر زیادہ ہو گیا، یہ تھوڑا جوتا صحیح ہے، آئندہ کیا کریں گے ہم؟ چپلیں ماریں۔ چپل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لگے تو اتنا مسئلہ نہیں، لیکن چپل بھی تو گئی نا۔ اب ہماری کوئی ابا کی چپلوں کی دکان تھوڑی تھی، لیکن خدا کی قسم جو درخت سے چپل مار کے پھل توڑنے کا مزہ ہے وہ ریڑھی سے خریدنے میں نہیں ہے۔ بادام کا درخت تھا، وہ سڑے ہوئے بادام بھی کچے بھی اس میں سے میٹھا والا حصہ تلاش کر رہے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے یار اس میں۔ تو وہ جو درخت سے پھل توڑ کے کھانے کا مزہ ہے نا، وہ ریڑھی سے خرید کے کھانے کا نہیں، اور اس اسٹائل میں توڑ کے کھانے کا وہ ادھر لگا ہوا ہے، ایک نظر آ رہا ہے، پھر یہاں سے آپ مارو وہ گرے اور بھاگو، دوسرا اٹھا کے بھاگ گیا۔ آج کل بچوں کو پب جی کے علاوہ
پب جی کھیلو, تمہاری قسمت میں یہ ہے. لائف تو ہم لوگوں نے بچپن میں انجوائے کیا بھائی, اور جب بارشیں ہوتی تھی کیچڑ اٹھا اٹھا کے جو چپیڑے پڑتے تھے نا ایک دوسرے کے منہ پہ, طبیعت سے جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے, اٹھایا کیچڑ پٹاخ کر کے لیپ دیا پورا, بھاگ رہے ہیں, وہ لیپے گا. بچوں کے آج کل یہ سارے مزے کیا ہو گئے, ختم. مٹی بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. خیر کہاں یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے. خیر جنازہ جا رہا ہے تو ہمیں بھی ابھی خیال آ رہا ہے, یا اللہ ہم بھی اب انسان کے بچے بنیں گے, نماز پابندی سے پڑھیں گے, امی ابو کا کہنا مانیں گے. یہی ہوتا ہے نا جنازے میں. لیکن زمانہ اسی وقت بدلنا شروع ہو گیا تھا. انکل کو دفنایا, دفناتے ہوئے باتیں کیا ہو رہی ہیں, ابے یار آج کل یہ ڈالڈے نے مسئلے خراب کیے. یار عثمان بھائی یہ ہمیشہ بچتا ہے, اس کو وہ کر دیں کوئی, ٹھیک ہے نا, یہ اس کو سیٹ کر دیں. تو ہم یہ فوراً کیا, یار یہ ڈالڈا ہے جو سارے کیا کر رہا ہے مسائل. ابے آج کل چینی نے بڑے مسئلے کیے ہوئے. میں سوچ رہا تھا یار بجائے اس کے کہ آپ عبرت حاصل کرو, آج یہ انکل گئے ہیں, کل ہم نے جانا ہے, ساری بلی ڈالڈا پہ ڈال رہے ہو, کوکنگ آئل پہ ڈال رہے ہو. ایکچولی ایکسرسائز نہیں ہے آج کل. ایکچولی کیا نہیں ہے, بڈھے بڈھے بھی جو 75 سال کے تھے وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. کرو یہ باتیں, یہ موقع نہیں ہے. یہ کلینک میں بیٹھ کے کرو, ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں بیٹھ کے کرو. یہ موقع یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے. یہ موقع یہ باتیں کرنے کا ہے بھائی, ڈالڈا ہو یا دیسی گھی ہو. دیسی گھی والے کیا نہیں مرتے کیا ہے بھائی, وہ بھی تو مرتے ہیں. یہ موقع یہ سوچنے کا نہیں ہے ڈالڈا کا قصور ہے یا دیسی گھی کا قصور ہے, یا ایکسرسائز نہیں کرتے تھے 70 میں بھی نہیں گئے, اب کب جائیں گے. 70 میں بھی تو چلتا ہے اتنا, تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے, اللہ سب کو 70 والوں کو 90 تک زندہ رکھے, 100 تک زندہ رکھے. لیکن یہ موقع یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے. یہ بہت غلط ہے. ایک اللہ نے آپ کو عبرت کا موقع دیا اور آپ اس موقع پہ کیا کر رہے ہو, صحت کی باتیں شروع کر دی. تبھی تو شریعت میں جنازہ پڑھنے کا حکم ہے کہ دعا مانگو اس کے لیے مغفرت کی. آخرت کا سفر ہے, قبر میں دائیں کروٹ پہ لٹاؤ, پھر دعا مانگو اس کے لیے, اس کے سوال و جواب شروع ہونے والا ہے. اور سوچو کل ہم نے بھی یہاں آنا ہے. نبی نے کیا فرمایا, قبرستان جایا کرو پابندی کے ساتھ. حدیث میں کے الفاظ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں حدیث کا مفہوم. کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ, یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. ڈاکٹر جب قبرستان جاتا ہے تو آخرت کی یاد نہیں آتی اس کو. وہ پتہ ہے کیا سوچتا ہے, جو ریشو چل رہا ہے, جو قبروں پہ عمریں لکھی ہوئی ہیں 20-25, اٹ مینس کہ ہماری جو اوسط عمر ہے, ریشو ہے وہ 50+ چل رہا ہے. تو اب میں چونکہ 50 کا ہو گیا ہوں تو مجھے اب کیئر کرنا شروع. ابے بھائی یہ کام تو کلینک میں کر رہی ہے ضرور, یہ بھی ضروری ہے, یہ یہاں کا نہیں ہے. نبی نے قبرستان رپورٹیں طلب کرنے کے لیے جانے کا حکم نہیں دیا کہ وہاں جا کے رپورٹ طلب کرو, رپورٹیں لکھو کہ کتنے اس میں لیڈیز ہیں, کتنے جینٹس ہیں, اس میں کتنے کیوں مرے اور کتنے اس وجہ سے کیوں مرے. بھائی قبرستان بہترین موقع ہے آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے. کہ آپ نے سنا دولت دولت دولت, یوٹیوب پہ دیکھا ہر وقت گڈیوں کو گھما گھما کے پنکھے سے ہلا رہے ہیں, اپنے ہوا دے رہے ہیں اپنے آپ کو, گاڑیاں دکھا رہے ہیں. تو یہ سوچنے کے لیے قبرستان ہے بھائی, وہ بھی ایک دنیا ہے, یہ بھی ایک, بولو یہ بھی ایک دنیا. آنا کہاں ہے, یہاں آنا. اس سے سکون ملے گا, سکون. پیسہ ہے ٹھیک ہے, اگر ہے بھی تو اس کے لیے تیاری کرو, اس قبر کے لیے. نہیں ہے صبر کا ثواب حاصل کرو. صابر شاکر دونوں کہاں جائیں گے, جنت میں. شکر کرتا ہے وہ بھی, جو صبر کرتا ہے وہ بھی. اور پتہ ہے شکر سے زیادہ ثواب صبر کا ہے. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے یقین ہے میں جنت میں جاؤں گا. اس کی بیوی نے کہا کیوں؟ نہیں ہم دونوں جنت میں جائیں گے. سوری, بیوی نے شوہر سے کہا مجھے یقین ہے ہم دونوں جنت میں جائیں گے. اس نے کہا کیوں؟ کہتی تو اپنی شکل دیکھ شیشے میں. کہا اس ڈیزائن کو میں برداشت کر کے صبر کر رہی ہوں, لہذا میں کہاں جاؤں گی, جنت. اور تو مجھ جیسی خوبصورت کو دیکھ کے شکر کر تو کہاں جائے گا. ہر عورت کو ناز ہوتا ہے نا کہ میں ہوں دنیا کی سب سے حسین. تو اس لیے قبرستان جا کے کیا سوچنا ہے, یہ نہیں کہ ایکچولی یہ کولیسٹرول, یہ کلینک کی باتیں ہیں. یہاں جا کے بھائی ایک سب نے کہاں آنا ہے, اور سارے کولیسٹرول کی وجہ سے ہارٹ اٹیک سے نہیں گئے ہوئے ہوتے,
بہت سے تمام تر احتیاطیں کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جہاز کریش ہو گیا ہوتا ہے. جاپان میں بھی ٹرینوں کے حادثے ہوتے ہیں، اور جب جاپان میں ہوتا ہے نا تو وہ جاپان کے حساب سے ہوتا ہے. ہماری لوکل ٹرینیں ٹکراتے بھی ہیں نا تو ٹکر ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے، ان کا پتہ چل جاتا ہے آگے سے ٹرین آ رہی ہے، اسپیڈ ہی نہیں ہوتی، وہ پہلے سے پٹری سے خود ہی اتر جاتی ہے. وہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے آگے پٹری ٹوٹی ہوئی ہے، گائے کھڑی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، کافی سمجھ جاتے ہیں لوگ. جاپان میں ایسا نہیں ہوتا. 400 500 300 کلومیٹر فاسٹ ٹرینیں، جو اللہ نہ کرے جب ٹریک سے اتری گئے سب کچومڑ بن گیا. لیکن وہ میڈیا پہ نہیں ڈالتے یہ سب چیزیں. تو وہاں ایسا ہوتا ہے بھائی. اور ان کے ٹیکے بھی بڑے زبردست. غلط ٹیکا لگا تو وہ سچی مچی کا غلط ہوتا ہے. وہ ہمارا تو ڈاکٹر جس کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے اتفاق سے وہ صحیح ہوتا ہے. اتفاق سے وہ کیا ہوتا ہے. ہمارے تو زہر بھی خالص نہیں ہے بھائی. کتنے لوگوں نے خودکشی کی بچ گئے کیونکہ وہ زہر خالص ہی نہیں تھا. جاپان میں ایسا نہیں ہے. جب زہر ہے 100% موت ہے اس میں. تو زہر پی لیتے ہیں خواتین خودکشی، وہ بلیچ نکلتا ہے، وہ کچھ اور چیز نکل آتی ہے کہ وہ زہر تھا ہی نہیں اس پہ. چوہے مارنے کی دواؤں پہ کتنے دفعہ چوہوں نے کھا کے جا رہے ہیں، اتنا مزہ آ گیا ان کو، کچھ ہو ہی نہیں رہا ان کو. خیر، تو اس لیے قبرستان جب جایا کرو تو کیا سوچنا ہے بھائی؟ موت موت موت. حضرت عمر نے اپنی انگوٹھی پہ لکھایا ہوا تھا، جو مہر تھی نا، اسٹیمپ ہوتی ہے نا، کوئی ڈیزائن ہوتا ہے، اس میں ڈیزائن کیا تھا؟ کفا بالموتی واعظا، موت نصیحت کے لیے کافی ہے. جس کم وقت کو جنازے دیکھ کے جہاز تباہ ہوتے ہوئے، ٹرینیں حادثہ ہوتے ہوئے، ایکسیڈنٹل اموات یوٹیوب پہ دیکھو، ایک دنیا ہے بھائی. میں ٹوکیو جس دن اترا ہوں نا جاپان میں، اتنا متاثر ہوا کہ یار، اور اتنی ایکوریسی ہے جاپانیوں کے ہر کام میں کہ حادثے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا. اتنا متاثر یار، ایسے زبردست قوم ہے. واقعی ہے بھی، حقیقت بھی یہی ہے. 2 دن بعد ٹوکیو پہ جہاز ٹکرا گیا. ابے ان کے جہاز ہمارے تو سمجھ میں آ رہے ہیں یار. ہمارا جو PIA بھی تباہ ہوا ہے، کیوں ہوا ہے پتہ ہے؟ پوری ڈاکومنٹری آ گئی ہے. وہ نہیں جمعے کے دن جو جہاز آ رہا تھا ماڈل ٹاؤن پہ گرا تھا، پائلٹ نے پہیے ہی نہیں کھولے تھے. نہیں آئی بات. پائلٹ سے غلطی یہ ہوئی تھی، پائلٹ بھی پرانے 25-26 سال سے جہاز اڑا رہے ہیں. پائلٹ سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ جب جہاز جا رہا ہے اوپر تو کمپیوٹر میں جو ٹریک ڈالا ہوا تھا نا، آرڈر جو کنٹرول ٹاور ہوتا ہے وہاں سے آرڈر اجازت مل گئی کہ آپ شارٹ ٹریک سے آئیں. کمپیوٹر میں وہ پرانا ڈلا ہوا تھا. تو اب ایئرپورٹ کے قریب جہاز بہت زیادہ ہائٹ پہ تھا کمپیوٹر کے سسٹم کے حساب سے. پائلٹ سمجھ رہا ہے کہ میں نیچے ہوں. تو اب جب بہت ایک دم اندازہ ہوا کہ بھائی آپ تو بہت زیادہ ہائٹ پہ ہیں، تو پائلٹ کو جب آرڈر آیا کہ آپ بہت ہائٹ پہ ہیں لہذا ایک اور چکر لگائیں، آپ ہائٹ نیچے کریں. پائلٹ فنٹر بنا. وہ اس نے کہا کہ بھائی میں بھی وہی کام کر کے دکھاؤں گا جو ابھینندن کو جس نے گرایا تھا نا. پائلٹ صاحب فنٹر جو باکس نکلا ہے نا، اس سے سب چیزیں واضح آ جاتی ہیں نا، جو بلیک باکس ہوتا ہے. تو پائلٹ نے کہا نہیں میں اتنی ہائٹ سے نیچے لے کر آؤں گا. اور اس کی یہ کانورزیشن ہے کہ دیکھنا دنیا کو حیران کر دوں گا میں کہ PIA کے پائلٹ کتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. میں ایسا لے آؤں گا ایک دم اتنی ہائٹ سے نیچے. تو کو پائلٹ نے کہا سر تمیز سے نا گول چکر کاٹ کے ہائٹ نیچے کر لیں. اس نے کہا دیکھو ہوتا کیا ہے اتنی ہائٹ سے ایک دم نیچے. وہ افراتفری میں پہیے کھولنا بھول گیا کیونکہ سارا فوکس کس کو تھا، کس پہ تھا؟ اتنی ہائٹ سے نیچے لانا ہے. پہیے کھولنا جب بھول گئے پائلٹ صاحب، جہاز میں کوئی فالٹ نہیں تھا، پائلٹ بھی بہت ایکسپرٹ تھا. یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے بھائی؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اب آخری جمعہ ہے رمضان کا مبارک، اللہ چاہتا ہے اس دن آپ تشریف لائیں. تو وہ انہوں نے کہا ہم بھی یہی چاہتے ہیں اللہ جو تو چاہتا. تو ہوا یہ کہ پہیے نہیں کھلے، جہاز جب رن وے پہ اترا ہے تو رگڑ لگی ہے. اب دوسری غلطی پائلٹ نے کیا کی ہے بھائی؟ رگڑ لگ گئی کوئی بات نہیں، جہاز ایسے ہی اتار لو. آگ لگے گی نا، ایئرپورٹ پہ فائر بریگیڈ کا عملہ اسٹینڈ بائی ہوتا ہے، آگ بجھ جائے گی پیسنجر بچ جائیں گے. لیکن اس میں پائلٹ کی بے عزتی تھی ٹھیک ٹھاک کہ یار تم نے کیا حماقت کی ہے، پہیے نہیں کھولے اور جہاز اتار دیا تم نے. تو اب پائلٹ نے دوسری حماقت کی، دوبارہ اڑا لیا اس کو کہ میں اب چکر کاٹ کے آؤں گا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ انجن میں آگ لگی ہے، جو ایندھن تھا وہ گرنا شروع ہو گیا. اور دوسرے چکر تک پہنچنے سے پہلے تیسری غلطی کیا کی ہے؟ تیسری غلطی یہ کی اب پہیے پہلے سے ہی کھول دیے.
یہ پوری ڈاکومنٹری یوٹیوب پہ موجود ہے. جو یہ تو جب ابھی اس انڈیا کا جو طیارہ گرا ہے نا, اس کی بھی جہازوں کے جتنے بھی حادثے ہوتے ہیں یہ چند دنوں کے بعد یہ اس کو بتا دیا جاتا ہے پوری دنیا کو. تو اب کیا ہوا ہے کہ دوبارہ جب وہ اس نے پہلے سے پہیے کھول دیے, اس کا نقصان یہ ہوا کہ اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے جہاز کی. پھر حالانکہ اگر وہ پہیے نہ کھولتا تو انجن بند ہونے کے باوجود بھی جو نیچرل اسپیڈ ہے نا ہوا سے, جو ویسے ہی ایک اسپیڈ ہوتی ہے, اسی سے بھی رن وے تک پہنچ سکتا تھا وہ. اب اس نے جذبات میں آ کے جلدی پہیے کھول دیے کہ ہم نے پہلے غلطی کی, پہیے نہیں کھولے, اب دوبارہ کھول دیں پہیے. اب کیا ہوا ہے, اور تھوڑا سلو ہو گیا, تو تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا رن وے تک پہنچنے میں, اور جہاز جو ہے نا انجن دونوں بند ہو گئے تھے آگ لگنے سے, ایسے چل رہا ہے جہاز ہوا میں, تو نہیں پہنچ پایا. وہ ماڈل ٹاؤن میں گرا, خود بھی شہید, پبلک بھی شہید, اور جن پہ گرا ان کو بھی اپنے سے, ان کو تو جہاز میں گئے ہی نہیں بیچارے. وہ کہیں گے یار تمہارا مرنا سمجھ میں آتا ہے. تو یہ کیا ہے بھائی, موت پیچھے بھاگتی ہے. موت مجھ سے اور آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گی کہ کب مرنا مناسب رہے گا. موت کہتی ہے یہ اللہ فیصلہ کرے گا, اور جو اللہ نے فیصلہ کر دیا, قرآن کے الفاظ دیکھو, اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں بھی ہوگے موت تمہارا پیچھا کرے گی. ہو سکتا ہے اس ماڈل ٹاؤن میں کچھ لوگ جہاز میں بیٹھتے ہی نہ ہو اس نیت سے کہ ایسا نہ ہو ہم جہاز میں بیٹھے گر جائے. بہت سے لوگ ایروفوبیا ہوتا ہے ان کو, جہاز میں سفر ہی نہیں کرتے, زندگیاں گزر گئی جہاز میں نہیں بیٹھے کہ یار گر نہ جائے, تو ان کے سر پہ آ کے جہاز گرتا ہے. جہاز کیا ہوتا ہے, کھوپڑی پہ آ کے ہٹ کرتا ہے, تم نہیں بیٹھو گے, جب مارنا ہوگا نا ہم تمہارے اوپر گرائیں گے جہاز. تو ہمارے یہاں ہیروئنچوں کو بھی جہاز کہا جاتا ہے. انہیں کوئی غم نہیں ہوتا دنیا میں, کہیں بھی بٹھا دو. آج ایک ہیروئنچی کی ویڈیو آئی, یار ہمیں پڑیا دے دو, جنگ کے لیے جدھر بھی بھیجو گے ہم جانے کے لیے تیار ہیں. بڑی زبردست, ایسے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہے وہ. تو اس لیے میرے بھائی دولت سے محبت مت کرو, غریب کو ہلکا مت سمجھو. بہت سے غریب قیامت کے دن جنت میں ہوں گے, بہت سے مالدار الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے, بہت سے مالدار. تو اس لیے فوکس سب سے پہلے آخرت کو کرنا ہے, موت سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے, پھر محنت کرو پیسہ آ جائے. اور نبی کی تو ترغیبات ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے خیر کے کاموں میں استعمال کرتا ہے, وہ غریب سے آگے نکل جائے گا. وہ غریب سے, کیونکہ پیسے سے بہت صدقہ جاریہ ہوتا ہے, وہ غربت میں نہیں ہو سکتا. اب یہاں بھی غریب لوگ احساس کمتری میں جاتے ہیں, اس کا بھی جواب شریعت نے دے دیا. وہ یہ دیا کہ دولت آنے کے بعد نیت تو پہلے یہ ہوتی ہے جب دولت آئے گی تو خیر کے کاموں میں خرچ کر کے غریب سے آگے نکل جاؤں گا. نبی نے فرمایا, پریکٹیکلی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. اسی وجہ سے جنت میں غریب زیادہ ہوں گے, کیونکہ جن مالداروں نے سوچا تھا نا پیسہ آئے گا تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اور ایسے جب آیا تو عیاشی کی ہے انہوں نے. 4 دن تک تو دین پہ رہے, اس کے بعد شراب کباب میں لگ گئے. چونکہ جب پیسہ آتا ہے تو عورتیں بھی آتی ہیں, شراب بھی آتی ہے, بڑے بڑے ہوٹل آپ بک کرا کے رہ سکتے ہو. غریب آدمی کیا کرے گا بیچارہ, تو وہ دین پہ آ جاتا ہے. امیر آدمی کی آزمائش زیادہ ہے, آزمائش اس کی زیادہ ہے, تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ پیسہ آنے کے بعد دین پہ رہیں بھی کہ نہیں رہیں. تو اس لیے پیسے والے کی آزمائش غریب سے زیادہ ہے. جب آزمائش زیادہ ہے تو پھر اس آزمائش میں بھی وہ دین پہ چلے گا تو اجر تو پھر زیادہ ہوگا نا بھائی اس کا, کیونکہ پیسے والے کے لیے دین پہ چلنا مشکل, غریب کے لیے آسان ہے. کیوں مشکل ہے بتا دیا, کہ عیش کا سامان اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے, اس کے بگڑنے کا تکبر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا, یہ آیت ہماری پھر رہ گئی, والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. کوئی بات نہیں یار, آپ نے کوئی کون سا ایم اے اسلامیات کا پیپر دینا ہے تو اگلے ہفتے. اچھا حج کے موقع پہ ایک میں وضاحت کر دوں, ابھی میں حج کیا ہے نا, حج کے بعد میرا یہ جمعے کے بعد دوسرا بیان ہے. میں نے وہاں احرام میں بیان کیا تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نہا تو لیتے, بال تو بنا لیتے, کتنے گندے لگ رہے ہو. میرا بیان ہے نا عرفات میں, وہاں میں نے بیان کیا. تو دیکھو حاجی اللہ کو گندا میلا ہی پسند ہے. احرام کے بعد صابن سے نہانا بولو منع ہے, احرام میں آنے کے بعد بالوں میں کنگھی کرنا منع ہے, احرام میں آنے کے بعد. اچھا ایک نے کہا ننگے سر بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی, کچھ جس طرح کے الفاظ کیے. مولانا ہوتے ہو, مولانا لوگ تو سر ڈھانپ کے رکھتے ہیں. تو مجھے اندازہ وہ بہت سارے لوگوں کو بیچاروں کو معلومات ہی نہیں ہے. احرام میں آپ سر نہیں ڈھانک سکتے, آپ کو دیوانوں کی طرح ہی رہنا پڑتا ہے. احرام میں آنے کے بعد آپ صابن سے
نہیں نہا سکتے. نارمل پانی سے بھی نہائیں تو زیادہ میل کچیل دور نہیں کرنا چاہیے. اس میں پانی سے نہانے کا مقصد صرف گرمی دور کرنا ہو بس, اس کے علاوہ نہیں. اور حج کی بھی 3 قسمیں, ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ حج کیا, ایک ہوتا ہے حج تمتع, عمرہ کیا, احرام سے باہر آ گئے, پھر اپنے ڈریس میں گھومے, پھر آپ نے دوبارہ حج کا احرام باندھا. سب سے مشکل اور اجر والا حج ہے حج قران. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب گئے نا یہاں سے سعودی عرب, آپ نے احرام باندھا اور نیت حج عمرے دونوں کی. اس میں آپ کا احرام بہت لمبا ہو جاتا ہے, کیونکہ عمرہ کرنے کے بعد آپ جتنے دن حرم میں رہو گے آپ احرام میں ہی رہو گے. پھر تو ہمارے اکثر اساتذہ نے مجھ سمیت وہ قران والا حج ہی کیا تھا, تو اس میں اور زیادہ حلیہ خراب ہو جاتا ہے انسان کا, بال بنے نہیں اتنے دنوں سے. تو یہ اللہ کو حج میں یہی والا اسٹائل پسند ہے. حج میں پرسنالٹی کیا کرنی ہے بولو, سائڈ پہ رکھ کے آنی. اور گرمی میں پسینے وسینے, تو اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں. ہمارے جو اپنے بڑوں کو ہم نے دیکھا ان کا تو بہت لمبا احرام چلاتے ہیں وہ, کیونکہ اللہ کو احرام کی حالت پسند ہے. دیکھو اسلام کو صفائی ستھرائی پسند ہے, میل کچیل پسند نہیں ہے. لیکن حج میں یہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے الٹا. حج تو دیوانگی کا نام ہے نا. خوشبو لگانا اسلام کو پسند ہے, یہ اوائڈ کرنا خوشبو پسند, تبھی تو ہم نے خوشبو لگائی. ابھی احرام میں خوشبو پر پابندی. لنگوٹ باندھنا اسلام کو پسند ہے یا سلے ہوئے کپڑے؟ سلے ہوئے. ہمارے نبی نے ہمیشہ سلے ہوئے پراپر ڈریس پہنا ہے. احرام میں آپ سلا ہوا کپڑا نہیں. چپل, آپ وہ چپل جس سے آپ کی ہڈی ڈھک جائے, جوتا نہیں پہن سکتے آپ, کینچی چپل پہننی پڑتی ہے. کتنی ٹینشن ہے اس کینچی چپل میں, چلنا کتنا مشکل. اور وہ 3 گھنٹے اس چپل میں ہم چلے ہیں. پیدل تو چلنا پڑتا ہے انسان کو, وہاں حج میں ہو نہیں سکتا کہ آپ پیدل نہ چلیں, کراؤڈ اتنا ہوتا ہے کہ وہ چلنا پڑتا ہے. تو حاجی کا مطلب ہی یہی ہے. پھر احرام ہمارا بہت میلا بھی ہو گیا تھا. ہاں یہ نہیں ہے کہ خود سے میل لگاؤ اپنے اوپر کہ کیچڑ لے کے مل رہا ہے, اللہ کو میلا حاجی پسند ہے. جو اللہ کی طرف سے ہو جائے, کیونکہ جو اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں آپ کے اوپر, ان پابندیوں کی وجہ سے جو میل کچیل بال پراگندہ. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی, کیونکہ پہلے زمانے میں احرام بہت لمبا ہوتا تھا, اب تو ہم جہاز سے گئے زبردست, پتہ ہی نہیں چلا. پہلے تو مدینہ سے آ رہے ہیں اور عراق سے آ رہے ہیں, 20 دن, ایک مہینہ احرام میں ہوتا تھا. تو ایک صحابی کے بڑے بال تھے, ان کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھیں. سر نیچے کرتے تھے جوئیں گرتی تھیں, سمجھ رہے ہیں. یہ حالت ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں ان صحابی کی. تو آپ نے فرمایا لعلک تضرک ہامتک او ہامک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا لگ رہا ہے یہ جو جوئیں ہیں یہ تمہیں بہت سخت پریشان کر رہی ہیں, ان کو سخت. اب اتنی شدید تکلیف میں پھر آپ نے ان کو اجازت دی کہ تم اپنا سر منڈوا سکتے ہو, لیکن دم دے دینا. مجھے ابھی حدیث کے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں, بہت عرصہ ہو گیا یہ حدیث پڑھے ہوئے. اس طرح اس کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, کیونکہ اب اتنی تکلیف ہو جائے کہ وہ خون چوسنا شروع کر دیں اور بہت سخت ٹینشن ہو. لیکن اس سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ کیا حالت ہو جاتی تھی صحابہ کی احرام میں. آج کل تو بڑے VIP حج ہیں بھائی, بڑے VIP حج ہیں. اس میں بھی آپ احرام میں لوگ ایسی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, بس خواتین برش سے بال بنا رہی ہیں احرام میں. میرے پاس مسائل آئے کہ وہ میری وائف جو ہے وہ بال بناتی ہیں تو بال ٹوٹ جاتے ہیں. میں نے کہا میرے بھائی ان سے بولو احرام کی حالت میں بال نہ بنائیں, بال ٹوٹیں گے نا. تو ابھی یہ بیوٹی شیوٹی تھوڑے دنوں کے لیے ایک طرف رکھ دیں. مسئلہ پتہ نہیں تھا بیچاری کو, ظاہر ہے بہت سے لوگ جاتے ہیں کو مسائل پتہ نہیں ہوتے. تو احرام ہے ہی اسی چیز کا نام. اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں جب حج کریں تو یہ ساری چیزیں کھوپڑی شریف میں پہلے سے بٹھا کے رکھا. حج دیوانگی کا نام ہے, حج پرسنالٹی, اور ایکچولی وہ یہیں بیٹھے رہے اپنے آفس میں, ان کو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حج نام ہی دیوانگی کا ہے. میلے کچیلے پسینے روڑتے ہوئے مزدلفہ میں دیکھا کرو ارب پتی لوگ, ایسے لوگ نے بھی مزدلفہ میں زمین پہ سڑک پہ پڑے ہوئے جو 1.5 کروڑ کا حج کر رہے تھے, جن کی 2 کروڑ روپے 3 کروڑ مہینے کی آمدن ہے, مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ کو یہی پسند ہے, حج نام ہی اسی چیز کا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد سنتوں کے بعد تھوڑی دیر میں سوال جواب کا سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے. بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا کیسا ہے, ضروری ہے؟ پولیو کے قطرے یہ پوچھنا مفتیوں سے کہ پولیو کے قطرے بچوں کو پلانا کیسا ہے, یہ ڈاکٹروں سے پوچھنے کا سوال ہے.
جو سوال لوگ کس سے پوچھتے ہیں؟ مفتیوں سے. پھر یہاں وہی سوال ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ یہودی لوگ پلا رہے ہیں, ایجنٹ ہیں, تو ڈاکٹر تھوڑی بتائیں گے. ڈاکٹر آپ کو یہ تو بتائے گا نا کہ یہ پولیو کے قطرے سے بچے کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اچھا, پھر بہت سارے سوال ہوتے ہیں کہ ان کو ہمارے ہاں ٹیسٹ کی اجازت کیوں نہیں ہے لیب میں. تو اس کا جواب بھی ڈاکٹروں سے پوچھو, وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ اجازت ہے یا نہیں ہے, آپ کے پاس وہ مشینیں ہی نہیں ہیں. تو یہ میں نے بہت اس طرح کی چیزیں بہت کی ہیں, شروع میں ہمیں بھی نہیں معلومات تھیں, لیکن جب ہم ڈاکٹروں سے ملے ہیں جو ریسرچ سینٹر میں ہوتے ہیں ڈاکٹر, جہاں ویکسین بنتی ہیں امریکہ میں, جاپان میں, وہاں کے جو دیندار ڈاکٹر ہیں ان سے تحقیقات کی ہیں, تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ ضروری ہے. اور انڈیا, افغانستان, پاکستان اور شاید انڈیا کے بھی بہت سے علاقے ہیں, وہ جن ملکوں میں یہ ویکسین نہیں پلائی جاتی ان میں ابھی تک پولیو کی بیماری ہے. لوگ پھر ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ وہ ہمارے کب سے خیر خواہ ہو گئے کہ ہمیں فری پھوکٹ میں پلا رہے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو پولیو نہ ہو. بھائی وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں, وہ اپنے خیر خواہ ہیں. انہیں پتا ہے کہ ایک بھی دنیا میں پولیو کا مریض زندہ رہ گیا نا تو یہ بیماری دنیا میں دوبارہ سے پھیلے گی. اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جڑ سے ختم کر دو اس کو. جیسے یہ جو پہلے ہوتا تھا نا, چہرے پہ چیچک کے داغ نکلتے تھے, چیچک کے دانے پہلے نکلتے تھے نا, ہم نے تو اپنے بچپن میں بہت سے لوگ دیکھے تھے ان کے چہرے پہ کھڈے پڑے ہوئے ہوتے تھے. یہ چیچک کی بیماری دنیا سے ختم ہو گئی کیونکہ انہوں نے سب کو ویکسین لگا کے جڑ سے اس بیماری کا دنیا سے الحمدللہ خاتمہ کر دیا. اب پولیو کا بھی یہ چاہتے ہیں بھائی دنیا سے خاتمہ ہو جائے, اس میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہبی لوگ بنے ہوئے ہیں. تو مذہبی لوگ بھی اپنا تماشا دنیا میں کیوں بنوا رہے ہو بھائی؟ تمہاری فیلڈ نہیں ہے, تم مت ڈاکٹروں کی فیلڈ میں گھسو, تم فتوا دو طلاق ہو گئی ہے, وراثت ہے, طلاق نہیں ہوئی ہے, نماز کیسے پڑھی جائے گی, حج کیسے کیا جائے گا, ماں باپ کی اطاعت, ماں باپ کے احکام, تمیز, واٹ از دا ڈیفینیشن آف تمیز, تمیز کیا چیز ہوتی ہے, تہذیب کیا چیز ہوتی ہے, طہارت کیا چیز ہوتی ہے, اللہ کے کیا حقوق ہیں, مخلوق کے کیا حقوق ہیں, جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے, موت کے بعد کی زندگی کیا ہے. یہ مذہب کا ٹاپک یہ ہے, تو اس کے حد تک رہنا چاہیے. ہاں اگر پولیو میں کوئی ایسی حرام اجزاء شامل ہیں اس پہ بحث مفتیوں سے کی جا سکتی ہے, حضرت یہ حلال ہے حرام ہے. تو باقی یہ کہ یہ جو ویکسین ہے یا جو بھی میڈیسن ہے وہ سارا ڈاکٹروں کا کام ہے. اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ صرف یہ مذہبی طبقے کا نہیں ہے, ہر شخص ہمارے ہاں دوسرے کی فیلڈ میں گھسا ہوا ہے. حکیموں سے آپ ڈاکٹروں کے بارے میں بات کرو, چند حکیموں کو چھوڑ کے سارے حکیم کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر 2 نمبر ہوتے ہیں. تم نے MBBS کیا ہے جو تمہیں پتا ہے ڈاکٹر 2 نمبر ہوتے ہیں. ایک حکیم نے کہا پیناڈول کے اتنے سخت سائیڈ افیکٹ ہیں کہ 5 سال تک باڈی میں اس کے سائیڈ افیکٹ رہتے ہیں. یار تم پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے نہیں, پھینک لو. اور اتنے مضبوط سے بتاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا. تو میں نے کہا یہاں کے ڈاکٹر تو نہیں کہتے کہ پیناڈول کے اتنے 5 سال تک رہیں گے. کہتے ہیں ابے یہاں کے ڈاکٹروں کو پتا کیا ہے, کمبختو یہاں کے ڈاکٹروں کو پتا نہیں ہے جو پیناڈول کا تھوڑا سا انہوں نے پڑھا ہوا ہے, اور حکیم جس نے پیناڈول کی اسپیلنگ نہیں آتی اس کو پتا چل گیا پہلے سے. سارے حکیم نہیں ہوتے ایسے, بہت سے صحیح حکیم بھی ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی ایسے ہی پھینکوؤں کی چل رہی ہے. ڈاکٹر بھی یہ کام کرتے ہیں. حکیم کے بارے میں حکیم کچھ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب بس کرو, بہت سی چیزیں میں نے خود مشاہدہ کیا ہے, ڈاکٹروں سے علاج نہیں ہو, حکیم نے کر دیا علاج, میں خود بھگتا ہوا ہوں. یہ تو میں اپنے اوپر بھگتا ہوا ہوں کہ میں نے بہت ڈاکٹر, میرے اکثر لوگوں کو سنا چکا ہوں میں واقعہ. پیٹ کا مسئلہ تھا ایک دفعہ, گلے کا مسئلہ ہوا, سارے ڈاکٹر حکیم وہ ہومیوپیتھک تھک گیا, ایک حکیم صاحب نے 2 دن میں فٹ فاٹ کر دیا مجھے. تو لیکن یہ بات ہے کیونکہ حکیموں کی سرپرستی نہیں ہے اب گورنمنٹ کی طرف سے, حکمت کا جو علم ہے نا اس کی گورنمنٹ اب سرپرستی نہیں کر رہی ہے, تو اس میں فراڈیوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. پہلے ہندوستان میں جو صدیوں مسلمان علاج کراتے رہے ہیں, بیماریاں ٹھیک ہوتی تھیں, وہ سارے حکیم ہی کرتے تھے. گورے بھی آئے ہیں حکیموں سے. ابھی حیدرآباد میں ایک حکیم ہے, اب تو شاید اللہ کرے زندہ ہوں, امید ہے, بڑی عمر تھی ان کی. تو ان کا کیا تھا, ان کے دادا کے پاس ابھی تک ایک گورے کا سرٹیفکیٹ ہے. ان کے دادا کا علاج کیا تھا ایک حکیم نے, ان کے دادا حکیم تھے, انہوں نے علاج کیا تھا ایک انگریز کا.
ایک انگریز آفیسر تھا ہندوستان میں، جب ہندوستان میں حکومت تھی ان کی گوروں کی، اس کو کوئی خطرناک بیماری ہو گئی، وہ علاج کرا کر آگے تھک گیا، نہیں ٹھیک ہوا، تو یہ جو حیدرآباد کے حکیم صاحب ہیں نا، ان کے دادا کے پاس آیا، وہ ان کے دادا نے علاج کر دیا، وہ بڑا خوش ہوا، تو اس نے ان کے دادا سے بولا مانگو کیا مانگتے، انہوں نے کہا بس کچھ بھی نہیں چاہیے، ایک سرٹیفکیٹ بنا دو مجھے کہ لا علاج بیماری تھی میں نے ٹھیک کیا ہے، بس اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا کے اور اپنی اسٹیمپ لگا دو اس پہ، وہ ابھی تک ان کے پاس اسٹیمپ چلی آ رہی ہے۔ تو لوگ مجھ سے فوراً بیان کے بعد ان حکیم صاحب کا نمبر، بھائی وہ دادا کا کام تھا ان کے دادا نے کیا تھا، تو باقی میں کسی کی پبلسٹی تو نہیں کرتا نا، کوئی کچھ غلط ٹیکا لگا، حکیم تو ٹیکے لگاتے نہیں، کوئی غلط معجون کھلا دی میرے گلے پڑ جاؤ گے، تو وہ اس کا کیا فائدہ ہوا، ان حکیم صاحب کا ماشاءاللہ بڑا بزنس چلا وہ سرٹیفکیٹ کی وجہ سے۔ تو سب میں کچھ فائدے مند ہوتے ہیں سب، تو کبھی کسی ایک دوسرے کی 100% نفی مت کرو۔ باقی ایک حقیقت ہے کہ جتنی ترقی اس وقت میڈیکل سائنس نے کی ہے، کسی اور فیلڈ نے اتنی ترقی نہیں کی، تو ان میں حکیم ہو یا ہومیوپیتھک ہو، جو سپیریئر ہے وہ کون ہے؟ وہ میڈیکل سائنس ہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، چند باتوں میں حکیم کی دوائیں زیادہ فائدہ پہنچا دیتی ہیں، کچھ حکیمی دوائیں ایسی ہیں جو زندگی بھر استعمال میں ویسے ہی رکھو، بڑا فائدہ ہوتا ہے، جو صدیوں سے استعمال ہوتی چلی آ رہی ہیں، ڈاکٹر نہیں مانتے ان کو تو ڈاکٹروں کی مت سنو، اس میں وہ صدیوں سے، کیونکہ ڈاکٹر نے اس کی ریسرچ ہی نہیں کی ہے نا، جن ڈاکٹروں نے ریسرچ کی ہے وہ ماننے لگے ہیں۔ پھر کچھ دوائیں ایسی ہیں جیسے جن کو نزلہ رہتا ہے نا، اکثر سر میں جمع رہتا ہے نزلہ، وہ استو خدوس، وہ مارکیٹ سے خرید لیں، گرم پانی ہو قہوے کی طرح، اس میں 1 چمچہ حل کر کے رات کو پی لیا کریں پابندی کے ساتھ، بہت فائدے ہیں اس کے، دماغ بھی، بال دیر سے سفید ہوں گے آپ کے، اور وہ سارا کچرا وچرا دماغ سے کیل کے باہر نکال دے گی، وہ بہت فائدے مند ہے۔ اور اگر نہیں بھی ہے تو بھی کھا لو، کوئی نقصان نہیں ہے اس کا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ڈاکٹر نہیں مانیں گے اس کو، ڈاکٹر کو کیا پتا، اس تو خدوس کی اسپیلنگ نہیں آتی ڈاکٹر کو، تو اب پھر بھی اس میں بھی ڈاکٹر ٹانگ اڑا رہا ہے، ابے یہ کچھ بھی نہیں ہے حکیموں کی بنا ہے، بھائی یہ صدیوں سے ایک آزمودہ نسخہ ہے، ایک جڑی بوٹی ہے، بہت فائدے مند ہے، ڈاکٹر تحقیق کرے گا تو آ جائے گا اس طرف۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں حکیم لوگ اس سب ہول کا چھلکا دیتے تھے، ڈاکٹر نہیں مانتے تھے اس کو، اب سارے ڈاکٹر لکھ کے دے رہے ہیں سب ہول پیا کرو، اور یہ فائدہ، یہ نقصان بھی ہے اس کے، کچھ فائدے بھی ہیں۔ تو اسی طرح حکیموں کی ایک دوا ہے معجون فلاسفہ، کبھی بیٹھو گے تو حکیموں کی دواؤں کی فہرست بتاؤں گا میں آپ کو۔ معجون فلاسفہ اتنی زبردست چیز ہے، جوارش کمونی، مزہ نہ آئے پیسے واپس، پیٹ کے لیے اتنی بہترین دوائی، یہ زیرے سے بنتی ہے، زیرے سے، جن کو پیٹ کے ابھار اور یہ سب چیزیں رہتی ہیں تو وہ جوارش کمونی ہر کھانے کے بعد گرم پانی سے تھوڑا سا کھا کے دیکھیں، ایسا بہترین خاندانی پیٹ ہو جائے گا۔ ہاں جب پیٹ کی کوئی پرانی بیماری ہو، کوئی زخم ہو، وہ ایک الگ بات ہے، چھوٹے موٹے تو یہ نہیں سے ہو جاتے ہیں۔ جو شاندہ یہ جو جڑی بوٹیوں والا آتا ہے، یہ نہیں جو آپ قہوہ کی شکل میں پیتے ہیں، یہ جو جڑی بوٹیوں والا جو شاندہ ہے نا، جڑی بوٹیوں والا، اتنا فائدے مند ہے صحت کے لیے، آپ کو نزلہ ہو دیر سے ٹھیک کرے گا، یہ دیر سے، لیکن خاندانی ٹھیک کر دے گا آپ کو۔ آپ اس کو 2 گھنٹے پانی میں بھگوئیں، پھر یعنی 2 گلاس پانی میں آپ نے 2 گھنٹے یہ جو شاندہ بھگونا ہے۔ ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے دراز میں، بس پڑا وہی ہے، دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو شاندہ آپ نے جڑی بوٹیوں والا، یہ آپ نے 2 گھنٹے پانی میں بھگو کے رکھا، ہلکی آنچ پہ، اسٹیل کی دیگچی میں ہلکی آنچ پہ پکایا اس کو، 1 کپ رہ گیا اور اس کو چھان لیا، وہ کڑوا کڑوا آپ پی کے رات کو سو جاؤ، اور جو کچرا بچا ہے اس میں 2 گلاس اور ڈال دو۔ اچھا کمال کی بات ہے، یہ نسخہ مجھے بچپن میں ایلوپیتھک ڈاکٹر نے بتایا تھا مجھے نزلہ بہت رہتا تھا نا، سر میں جمع رہتا تھا، اس نے کہا مفتی صاحب ہمارے پاس تو اینٹی الرجی ہے، ہم کھلائیں گے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ اور اس نے کہا کہ یہ پیو، یہ ہر چیز ٹھیک، پیٹ بھی ٹھیک کرے گا، جسم کو طاقت بھی بحال کرے گا، دماغی طاقت، اس کا نسخہ ہی آپ پڑھ لو نا، ایسی خاندانی چیزیں، خمیرہ، گاؤ زبان اور گلفشاں پتہ نہیں کیا کیا، ایسی جنت کے سارے پھل اس میں ڈالے ہوئے انہوں نے، نام سے ہی آدمی کے خوش ہو جاتا ہے۔ تو ہے کڑوا، مزہ نہیں آئے گا پینے میں، تو شہد ملا لو اس میں، ہم تو کڑوا کڑوی پی لیتے ہیں۔ آپ رات کو پیو، پی کے سو جاؤ، اور وہ آپ نے جو وہ تھا نا، وہ 2 گلاس پانی دوبارہ اس میں ڈال دیے، صبح پھر اسے بوائل کرو اور 1 کپ رکھ لو، پھر وہ بھی پی لو نہار منہ خالی پیٹ، چند دن پی کے دیکھو، ایک دم فائدہ نہیں ہوگا، 3-4 دن کے بعد آپ دیکھو سر سے پرانا فرنیچر، پرانے جو چیزیں نکلیں گی نا،
جو چیزیں نکلیں گی ناک کے راستے. پرانا فرنیچر, پرانے لحاف, دادی کا جہیز, ٹوٹی ہوئی الماریاں, جیسے پرانے گھر سے نہیں سامان نکل رہا ہوتا جب صفائی ہوتی ہے, پرانے چپل, یہ سب کچھ نکلے گا سر سے. حقیقت تو صاحب ایک دم سر آپ کا صاف ستھرا, پیٹ سسٹم ایک دم خاندانی ہو جائے گا. 1 ہفتہ پی لو اپنے خرچے پہ. اچھا, ایک ڈاکٹر, ابھی پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے, زیادہ پرانا نہیں, ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے. دیکھو ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر طبقے سے ملتے ہیں, ہر ایک کی رپورٹیں ملتی رہتی ہیں, تو آپ کے سامنے شیئر کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بھی نالج میں اضافہ ہو جائے گا. ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے, بہت خاندانی. انہوں نے اپنا واقعہ مجھے خود سنایا. کہتے میرے آدھے سر میں درد رہتا تھا, علاج کرا کے تھک گیا, ٹھیک نہیں ہوا. اب ضروری نہیں کہ اس نسخے سے ہر ایک کو ہی فائدہ ہو. آدھے سر میں درد کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں, سارے جا کے یہ کرنا شروع کر دیں. کہہ رہے میں نے میڈیکل سائنس کی خود بھی کتابیں پڑھی, بہت خود بھی وہ محقق ہیں, باہر سے پڑھے ہوئے ڈاکٹر ہیں, یہاں کے نہیں, باہر سے پڑھ کے آئے. کہہ رہے میری اماں نے بتایا یہ واقعہ ہوگا 95-96 کا, بھی تو وہ ایجڈ ہو گئے. کہہ رہے میری اماں نے بتایا ادھر قبلہ حکیم صاحب ہے, ان کے پاس چلا جا. وہ حکیم بھی انا للہ ہو چکا ہے, ان کا بوڑھے حکیم تھے, شاید حکیم مرسلین ہی نہ ہو جن کے پاس میں ٹھیک ہوا تھا جا کے. وہاں حکیم صاحب ہے, ان کے پاس چلے جاؤ گے. میں نے کہا یہ حکیموں کو میں نہیں مانتا. اماں نے کہا بیٹا بوڑھے لوگ ہیں, حکیموں سے علاج کراتے رہے, ایک دفعہ چلے جاؤ. کہہ رہے میں نے اماں کا دل رکھنے کے لیے چلا گیا. میں یہ پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے. ڈاکٹر صاحب سن بھی رہے ہوں گے, جب میں بیان کروں گا نا, یہ بیان جاتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی سنتے ہیں, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پھینک نہیں رہا ہوں میں, مجھے پتا ہے وہ ڈاکٹر کہہ دیں گے جھوٹ بول رہا ہے بھائی. تو کہتے ہیں میں آدھے سر میں درد رہتا تھا میرے. کہہ رہے میں گیا ہوں, میں نے وہ قبلہ حکیم صاحب بوڑھے, انہوں نے پتہ نہیں نبض وبض دیکھی ہوئی ہوگا, مجھے کوئی معجون دے دی اور مجھے کہا یہ کھاؤ کچھ چورن چٹنی کچھ نا. کہا 3 دن میں یہ درد کم ہونے کے بجائے بڑھے گا, 3 دن تک یہ اور بڑھے گا, اور ناک بھی بھاری ہو جائے گی, سانس بھی بند ہو سکتا ہے, لیکن برداشت کرنا, کھاتے رہنا ہے. کہہ رہے میں نے ایسے ہی کیا, کھاتا رہا, بڑھ گیا, ناک بند, سوجن, سویلنگ, پتہ نہیں کیا. کہہ رہے 4-5 دن کے بعد وہی پرانا لحاف, گدے, فرنیچر. یہ تو میرے اپنی تعبیر ہے, انہوں نے یہ الفاظ. کہہ رہے جو ناک بہنا شروع ہوئی ہے, اتنا کچھ اندر سے مال ملادہ نکلا ہے, فٹ فاٹ. کہتے ہیں وہ دن آج کا دن, کتنے 20 سال ہو گئے فٹ فاٹ, اس سے بھی زیادہ بلکہ. تو اس لیے کسی بھی چیز میں مبالغہ آرائی ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر جو کہہ دیتے ہیں حکیم کچھ بھی نہیں, بھائی ایسا نہیں ہے. آپ نے وہ حکمت پڑھی ہوتی تو پھر آپ بات کرتے. اور اسی طرح حکیم لوگ تو زیادہ یہ بیماری حکیموں میں ہے. ابے اور ہومیوپیتھک تو ایسے ماشاءاللہ پھینکو آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, ایسے پھینکو آ رہے ہیں ہومیوپیتھک. جس کمبخت کو کچھ نہیں آتا ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنا ہوا ہے وہ. جرمنی میں سب سے مشکل کام ہومیوپیتھک ڈاکٹر بننا ہے, جہاں سے یہ فن آیا ہے. یہ جرمن ڈاکٹر تھا نا ہومیوپیتھک کا بانی. وہاں آپ کو وہ ایک پورے شہر میں 1-8 ڈاکٹر ملے گا آپ کو. ہمارے ہاں جس کو کچھ نہیں آ رہا وہ ہومیوپیتھک کورس کر کے کیا بنا ہوا ہے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنا ہوا ہے. ہر بیماری کا علاج یہ ہے, ایسا نہیں ہے. ہومیوپیتھک بہت مشکل فن ہے, اس میں علامتیں بہت زیادہ دیکھنی پڑتی ہیں, اس کے بعد جا کے آدمی فیصلہ, وہ میڈیسن تجویز کی جاتی ہے کہ یہ کیا ہے. تو ہر فیلڈ میں اچھے بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, کسی کی بھی آپ 100% نفی نہیں کر سکتے. تو یہ قوم کی ایک بیماری ہے ہماری. حکیم سعید صاحب بہت زبردست حکیم تھے. وہ پاکستان میں چند ایک حکیم اجمل ہو گیا, حکیم مرسلین, حکیم سعید, یہ بڑے خاندانی حکیم گزرے, بہت ایکسپرٹ تھے یہ لوگ. ان کی اچھی بات پتہ ہے کیا تھی حکیم سعید صاحب کی بات یہ تھی کہ بعض دفعہ ان کو پتا ہوتا تھا اس بیماری کا ایلوپیتھک میں آسان علاج ہے اور اچھا, وہ ایلوپیتھک دوا لکھ کے دے دیتے تھے. لوگ پھر اس سے چڑھتے تھے کہ یار وہاں حکیمی علاج کرانے آئے ہیں. تو ان کی بات یہی ہوتی تھی تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے, یہ پیڑ گننے سے مطلب ہے. آم کھانے سے مطلب ہے پیڑ گننے سے. مجھے یاد ہے ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے, میں ان کے پاس چلا گیا, وہ ان کو شہید کر دیا دہشت گردوں نے. اچھے لوگ ویسے ہی شہید ہو جاتے ہیں بےچارے. تو مجھے بخار تھا, انہوں نے مجھے پیناڈول دے دی. میں نے کہا میں تو حکیمی علاج کرنے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا پیناڈول بہترین چیز ہے, اس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے, بخار کے لیے بہترین چیز ہے, کھا لو. یہ ہمارے پاس بھی ہے کہ یہ کھا لو, جب اس سے آرام سے اتر جائے گا تو کیا ضرورت ہے, تو کوئی باقی ضرورت ہوگی کوئی بیماری کی تو میں دوا دے دوں گا. تو ایسے حکیم مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ, ایماندار نہیں ہے نا. حکیم کی بھرم بازیاں ہوتی ہیں. آج کل اسٹیرائڈ کا استعمال, اسٹیرائڈ ہوتا ہے نا, اس کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں حکیم. میں نے ابھی 2 حکیموں کو پکڑا ہے اس میں.
ایک لڑکے کو انہوں نے دوا دی, اب بات حیا کے خلاف ہے, وہ لڑکا بیچارہ وہ ہے مسائل جو آج کل نوجوانوں کے ہیں, شادی ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ, تو کسی حکیم قبلہ کے پاس چلا گیا. میں نے منع کیا حکیم کے پاس نہ جانا, اس میں ڈرامے بازی بہت ہو رہی ہے. وہ نہیں چلا گیا, وہ دوا کھا کے پتہ نہیں ٹارزن بنا ہوا گھوم رہا ہے. میں نے کہا بس کر, اپنی زندگی برباد نہیں کر. کہہ رہے نہیں وہ بڑے زبردست حکیم ہیں. میں نے وہ دوا, میں نے کہا ایک لیب ہے اس میں جا کے ریسرچ کر, تحقیق کروا لے. کروائی تو اسٹیرائڈ نکلی اس کے اندر. میں نے کہا حکیم کو جا کے پکڑ, وہ تو بیڑا غرق کر رہے تیرا. تو حکیم صاحب نے کہا اوہو غلطی سے کسی نے ڈال دی ہوگی دوا. ایک اور حکیم اس سے بھی بڑا, بڑے نیک پرہیزگار قبلہ حکیم تھے, وہ ان کے پاس چلا گیا, وہاں سے لے کر آیا. پھر میں نے اس کو منع کیا, میں نے کہا مت پڑھو ان چکروں میں, یہ تمہارا دماغی مسئلہ ہے اور جسمانی نہیں ہے. کھوپڑی خراب ہوئی ہے, یہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ کو دکھاؤ. نہیں جی وہ شوق تھا, اس کی تحقیق کروائی, اس میں بھی اسٹیرائڈ. کچھ حکیموں نے کروڑ پتی بن گئے. کیسے؟ پیناڈول کا پاؤڈر بنایا ہوا ہے کوٹ کے. اب پیناڈول آپ کھاتے ہیں آپ کی باڈی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے. انہوں نے کیا کہ نیو کراچی میں تھا, پکڑا گیا تھا حکیم کو. وہ کیا کرتا تھا, پیناڈول اور ڈسپرین اس کے نا پاؤڈر بنا کے تھوڑا سا اس میں چورن بھی ملا دیا تاکہ پتہ ہی نہ چلے کیا ہے. پورے ڈبے بھرے ہوئے ہیں, پڑیاں بنا کے لوگوں کو, اور اس میں اسٹیرائڈ وغیرہ بھی ڈال دی ہوگی. جو کھا رہا ہے ایک دم فٹ فاٹ, پین وین ختم. تو بعد میں پکڑا گیا. تو یہ بہت ڈرامے ہیں اس میں, بہت ڈرامے ہیں اس میں. تو حکومت نے سرپرستی چھوڑ دی ہے. جب حکومت, ڈاکٹروں کی تو پھر بھی کچھ نہ کچھ نگرانی ہے, حکیموں کا تو بھائی بہت ہی برا حال ہوا ہے. تو علم غلط نہیں ہے, حکمت کا علم بہت خاندانی ہے, شاندار ہے, لیکن حکومت نے سرپرستی چھوڑ دی ہے تو اس میں فراڈیوں کی ایک بھرمار ہے. اس لیے اب لوگ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. بچوں کے پولیو کے قطرے کا جواب کچھ زیادہ لمبا ہو گیا. پلایا کرو پولیو کے قطرے. میں بھی اب بچوں کو پلاتا ہوں, پہلے نہیں پلاتا تھا میں, لیکن اب پلانا شروع کر دیا. جب ہمارے بہت نالج بڑھی ہے, باہر ملکوں میں ٹریولنگ ہوئی ہے, بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ملے ہیں, تو میرے سارے اشکالات کا انہوں نے جواب دے دیا ہے. میں کہتا ہوں بھائی ڈاکٹر کی, بلکہ میں تو اب جو بیماریاں عام ہیں, جو عام نہیں ہیں, اچھا کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو خطرناک نہیں ہیں, ان کی ویکسین میں نہیں کراتا. جیسے خسرہ ہے, چکن پاکس ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں ویکسین کراؤ, میں نہیں کراتا. میں کہتا ہوں جتنا نیچرل چلو گے میرا خیال ہے, میری رائے زیادہ اچھا ہے. کیونکہ خسرہ ایسی چیز ہے جو موت کا سبب نہیں بنتی ہے, اگر کیئر کی جائے وہ اپنا ٹائم پورا کر کے ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح چکن پاکس سب بچوں کو نکلنے دو ایک دفعہ, کیونکہ نیچر کا کوئی متبادل نہیں ہے بھائی. نیچرلی جو کام ہوگا وہ باڈی میں جو امیون سسٹم اس کا پیدا ہوگا وہ زیادہ اچھا ہے. ڈاکٹر تو کہتے ہیں چکن پاکس کے بھی ٹیکے لگاؤ, خسرے کے بھی لگاؤ, تو ہو سکتا ہے وہ صحیح کہتے ہوں بھائی, لیکن ہم کہتے ہیں بھائی کیونکہ ڈینجرس نہیں ہے, وہ موت کا ذریعہ نہیں بنتے. خسرہ اگر بہت ہی کوئی بگڑ جائے تو موت کا ذریعہ بنتا ہے, لیکن عام طور پر سب بچوں کو خسرہ ہوتا ہے. تو جو کام نیچرلی ہو سکتا ہے وہ فطرت ہے. لیکن پولیو تو ایسی چیز نہیں ہے نا کہ ہو گئی تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, وہ تو ٹیڑھا میڑھا کر کے جائے گا آدمی کو. یا چیچک تو ایسی خطرناک بیماری ہے, وہ تو چہرہ خراب کر دیتی ہے وہ. تو ایسی ڈینجرس جتنی بھی بیماریاں جو آپ کے ملک میں پھیلی ہوئی ہوں, ان کی ویکسینیشن لازمی کروانی چاہیے. اپنے آپ پر بھی رحم کھاؤ, قوم پہ بھی رحم کھاؤ, ماں باپ پہ بھی رحم کھاؤ, بلکہ ماں باپ کو چاہیے بچے پہ رحم کھائیں. بچے کو توکل کی بھیٹ نہ چڑھائیں, یہ کوئی توکل نہیں ہے. ایسے بھی لوگ میں جانتا ہوں جنہوں نے بچوں کو پولیو نہیں پلایا, بچوں کو پولیو ہو گیا. اب جب وہ بچہ بڑا ہو کے تحقیق کرے گا کہ مجھے قطرے پلا دیے جاتے تو مجھے نہ ہوتا, اس کے دل میں کیا عزت رہے گی اپنے ماں باپ کی. تو اس لیے یہ اچھا ایسی باتیں کرو. لوگ کہتے ہیں سرکاری ملا درباری ملا. ہمیں نہ پولیو والوں سے کوئی پیسے ملتے ہیں, نہ کہیں سے کوئی ایک دھیلا بھی نہیں ملتا ہمیں. تو آپ کے فائدے کے لیے بتا رہے ہیں, ماننا ہے مانو, نہیں تو تجربے کی بھینٹ چڑھاؤ اپنے بچوں کو, تجربے کرتے رہو. وہی لنگڑے لولے معاشرہ ہمارا. یورپ امریکہ میں جاؤ, ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا کوئی بیچار, یعنی کوئی اس طرح کا پولیو کا مریض. ہمارے یہاں بھرے ہوئے ہیں. تاجدار احمد شاہ کیا سید لوگ بخشے جائیں گے؟ نہیں بھائی, سید بھی سے بھی حساب و کتاب ہوگا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا